زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا. وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے. وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی، پھر اسے جیسا کہ حق تھا انہوں نے اٹھائے نہ رکھا، گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے. کیا ہی بری ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. Building your online business? غلام ہے جو وقت کا امام ہے، جو اس کو مانتا نہیں وہ وقت کا غلام ہے.
خدا ہے جس سے بولتا فرشتے ہم کلام ہے، امام وقت ہے وہی اسی کے ہم غلام ہیں، مسیح کے ہم غلام ہیں جو وقت کا امام ہے، جو اس کو مانتا نہیں وہ وقت کا غلام ہے، خدا ہے جس سے بولتا فرشتے ہم کلام ہے، امام وقت ہے وہی اسی کے ہم غلام ہیں۔ خدا نے در دکھا دیا وہیں پہ سر جھکا دیا، جو زیادہ راہ پاس تھا وہ سب یہاں لٹا دیا، خدا کا نور دیکھ کر جھکا دیا نہ جس نے سر، بنائے گا وہ کس طرح سے جنتوں میں اپنا گھر، مسیح کے ہم غلام ہیں جو وقت کا امام ہے، جو اس کو مانتا نہیں وہ وقت کا غلام ہے، خدا ہے جس سے بولتا فرشتے ہم کلام ہے، امام وقت ہے وہی اسی کے ہم غلام ہیں۔ یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کو مانتے نہیں، جو اس کی قدر منزلات کا درجہ جانتے نہیں، جو اس کی قدر منزلات کا درجہ جانتے نہیں، رسول نے بتائے تھے جو دین حق کے راستے، بھلا دیا انہوں نے سب اصول سارے ضابطے، مسیح کے ہم غلام ہیں جو وقت کا امام ہے، جو اس کو مانتا نہیں وہ وقت کا غلام ہے، خدا ہے جس سے بولتا فرشتے ہم کلام ہیں، امام وقت ہے وہی اسی کے ہم غلام ہیں، کشتیاں جلی ہوئی جلے ہیں بادبان سب، برابر ان کے واسطے ہیں سود اور زیان سب، صریح حکم کو بھی یہ جو آج مانتے نہیں، مٹائے گا جہاں انہیں یہ آج جانتے نہیں، مسیح کے ہم غلام ہیں جو وقت کا امام ہے، جو اس کو مانتا نہیں وہ وقت کا غلام ہے، خدا ہے جس سے بولتا فرشتے ہم کلام ہے، امام وقت ہے وہی اسی کے ہم غلام ہیں، خدایا ان کو عقل دے، یہ کیسے اندھے لوگ ہیں، یہ جانتے نہیں انہیں لگے یہ کیسے روگ ہے، چراغ ان کے ہاتھوں میں رکھے نہ پھر تو اور کیا، ہوا کے رخ پہ لے چلے بجھے نہ پھر تو اور کیا، مسیح کے ہم غلام ہیں جو وقت کا امام ہے، جو اس کو مانتا نہیں وہ وقت کا غلام ہے، خدا ہے جس سے بولتا فرشتے ہم کلام ہیں، امام وقت ہے وہی اسی کے ہم غلام ہیں، خدا اتر کے آئے آسمان سے ان کے واسطے، کہ منزلوں کو کھوج لے، کہ کھوج لے یہ راستے، خدا انہیں شعور دے یہ حق کی بات مان لے، جو وقت کا امام ہے یہ اس کا رتبہ جان لے، مسیح کے ہم غلام ہیں جو وقت کا امام ہے،
जो उसको मानता नहीं वो वक्त का गुलाम है। खुदा है जिससे बोलता फरिश्ते हम कलाम है। इमाम वक्त है वही उसी के हम गुलाम है। हमारा काम है कि हम पुकारते चले उन्हें, है इनका फिक्र रूप तो निखारते चले उन्हें। हमारा काम है कि हम पुकारते चले उन्हें, है इनका फिक्र रूप तो निखारते चले उन्हें। किसी से नफरत नहीं है प्यार सबके वास्ते, जुदा नहीं है दोस्तों किसी से अपने रास्ते। मसीह के हम गुलाम हैं जो वक्त का इमाम है, जो उसको मानता नहीं वो वक्त का गुलाम है। खुदा है जिससे बोलता फरिश्ते हम कलाम हैं। इमाम वक्त है वही उसी के हम गुलाम हैं। हमारी दोस्ती अटल है, प्यार अपना लाजवाल, अपना अज़्म है जवान, लगन है अपनी बेमिसाल। हमारे साथ चल रहे हैं निकहतों के काफिले, खुदा से हम करीब हैं नहीं है कोई फासले। मसीह के हम गुलाम हैं जो वक्त का इमाम है, जो उसको मानता नहीं वो वक्त का गुलाम है। खुदा है जिससे बोलता फरिश्ते हम कलाम हैं। इमाम वक्त है वही उसी के हम गुलाम हैं। Hey. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडियो अहमदिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सफ़ी राजपूत। सामीन, ये प्रोग्राम रेडियो अहमदिया हम हर इतवार की शब 9 बजे आपकी खिदमत में कनाडा के शहर टोरंटो से बराह रास्त लेकर हाजिर होते हैं। रेडियो अहमदिया जैसा कि नाम से जाहिर है अहमदिया मुस्लिम जमात या जमात अहमदिया की पेशकश है। इस प्रोग्राम को हम अपने उन सामीन के लिए लेकर हाजिर होते हैं जो उर्दू, पंजाबी या हिंदी ज़बानें समझते और बोलते हैं, और बिलखसूस हमारे उर्दू बोलने वाले वो दोस्त जो पाकिस्तान से हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो सामीन हमें ये हक़ हासिल ही नहीं कि हम जमात अहमदिया का मौक़िफ़ अपने सुनने वालों के सामने रख सकें या किसी के सामने भी पेश कर सकें। यहाँ अल्लाह के फ़ज़ल से चूँकि ये आज़ादी हमें मैसर है, इसका फ़ायदा उठाते हैं और रेडियो अहमदिया आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते हैं। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद अहमदिया मुस्लिम जमात के मौक़िफ़ को अपने सुनने वालों के सामने रखना है। रेडियो अहमदिया गुज़श्ता 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे से कनाडा में अल्लाह के फ़ज़ल से जारी है, और हमारे मुस्तकिल सामीन जानते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद किसी किस्म का एक तरफ़ा प्रोग्राम या एक तरफ़ा एक बात करना नहीं होता, बल्कि होता कुछ इस तरह से है कि जमात अहमदिया के मुख्तलिफ़ उलमा और अकाबरीन हैं जिन्हें हम अपने स्टूडियोज़ में सामीन दावत देते हैं और उनसे कहते हैं कि किसी एक मौजू पर जमात अहमदिया का मौक़िफ़ हमारे सामीन के सामने रखें। इसके बाद हम आपको भरपूर मौका फ़राहम करते हैं कि उस मौजू से मुताल्लिक़ कोई भी सवाल आपके जहन में आए, जो बात आप जानना चाहें वो आप कर सकें। ये सीखने सिखाने का, गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहता है शब 11 बजे तक, और रेडियो अहमदिया का बराह रास्त प्रोग्राम ख़त्म होता है और फिर अगले इतवार को 9 बजे शब हम एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होते हैं, जहाँ मौज़ूआत में तनव्वुर है और हर हफ्ते एक नए मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वहीं
ان موضوعات میں تسلسل بھی برقرار رکھا جاتا ہے. جیسے مہینے کے پہلے اتوار میں سامعین ہم آپ کی خدمت میں سیرت النبی یا سیرت طیبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں. سیرت کا کوئی ایک روشن درخشاں پہلو اپنے سننے والوں کے سامنے رکھتے ہیں, ذکر حبیب کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جو پروگرام ہمارا ہوتا ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں جماعت احمدیہ کے بانی کی حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی, ان کے دعوی صداقت کی بات کی جاتی ہے. اور اسی طرح سے ہم اس عظیم الشان روحانی خزانے کا بھی ذکر کرتے ہیں جو آنے والے مسیح اور مہدی نے لٹانا تھا, یعنی اسلام کی دفاع, مدافعت اور اسلام کی شان کو اور زندہ خدا کو ثابت کرنے کے لیے جو تحریرات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں ان پر بات کی جاتی ہے ایک اور پروگرام میں. آج کا یہ پروگرام اپنی نوعیت کے لحاظ سے خاص پروگرام ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ایک اور سال ہے, ایک اور رمضان ہے, اور رمضان کی آمد ہے. اگلے اتوار کو جب پروگرام لے کر ہم حاضر ہوں گے تو ہم انشاءاللہ ماہ رمضان میں ہوں گے. اور آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں مکرم محمد حافظ علی مرتضیٰ صاحب. تو اس سے پہلے کہ باقی مہمانان کا تعارف کراؤں, حافظ صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک دم ذرا سا موضوع سے ہٹنے لگا تو میں حافظ صاحب کو دیکھا سامنے. تیاری ہے تراویح کے لیے حافظ صاحب؟ جی انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ اس سال بھی گزشتہ سال کی طرح خاکسار بیت الاسلام مسجد میں نماز تراویح پڑھائے گا. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ مبارک کرے. آپ کے لیے بھی یہ سعادت ہے اور آپ نے حفظ کو زندہ رکھا ہوا اللہ کے فضل سے. آمین. شکر الحمدللہ. شکر الحمدللہ. چلیے, مجھے ایک دم سے خیال آیا, تم سامعین چونکہ ماہ رمضان آ رہا ہے, رمضان کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور اللہ کے فضل سے 3 سال کے بعد ایک ایسا موقع پھر آ رہا ہے جب مساجد پوری طرح سے آباد ہوں گی. پچھلے سال بھی کبھی ماسک کی پابندی تھی, کبھی بزرگوں کو کہا جاتا تھا خیال کریں, کبھی یہ تھا کہ بچے بیمار ہو رہے تھے. کووڈ ختم ہو گیا تھا لیکن پھر بھی کچھ اثر اس کے باقی تھے, اور کچھ لوگ بھی ابھی ذرا ڈرے سہمے ہوئے تھے. تو انشاءاللہ ایک دفعہ پھر وہ رونقیں واپس آئیں گی, مساجد پوری طرح سے آباد ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سارے سال ایسے ہی ان کو آباد رکھے, مساجد کو بھی. اسی حوالے سے رمضان تو ہے ہی, لیکن یہ ہفتہ ایک خاص ہفتہ جماعت احمدیہ کے لیے بھی ہوا کرتا ہے, کیونکہ اسی ہفتے میں ایک تاریخ آتی ہے جو 23 مارچ کی ہے, اور 23 مارچ کی تاریخ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں یوم مسیح موعود کے نام سے یاد کی جاتی ہے. تو ہمارا آج کا یہ جو پروگرام ہے اس میں ہم خاص طور پر بات کریں گے کہ مسیح موعود سے مراد کیا ہے, اور اس تاریخ کی اہمیت کیا ہے, اور کیوں جماعت احمدیہ یہ سمجھتی ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی ذات اقدس میں وہی مسیح اور مہدی تھا جس کا وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, اور جو نشانیاں بتائی تھیں وہ بھی پوری ہوئیں, اور کس طرح سے یہ دعویٰ قرآن کریم سے بھی مطابقت رکھتا ہے. اس پروگرام میں ہم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حافظ علی مرتضیٰ صاحب تو ہیں ہی, اسی طرح سے صادق احمد صاحب بھی ہوں گے ہمارے ساتھ, اور امتیاز احمد سرا صاحب بھی ہمیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں نماز کے بعد ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے. لیکن گفتگو کا سلسلہ سامعین ہم شروع کرتے ہیں, اور پروگرام میں اپنے حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, حافظ علی مرتضیٰ صاحب, انہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حافظ صاحب ابتدائیہ تو بتا دیا ہے, اب موضوع کو تھوڑا سا اگر ہم کھولنا شروع کریں اپنے سامعین کے لیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج ہم نے جس کا آپ نے ذکر کیا, آج 23 مارچ کا دن جو آج سے 4 دن بعد ہوگا, اس کو جماعت احمدیہ میں یوم مسیح موعود کے نام سے جانا جاتا ہے. جی. اور یہ قطعاً حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن نہیں, بلکہ اس دن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بیعت لی تھی. تو پہلے تو میں اس کا اس لیے تھوڑا سا تعارف پیش کر دوں کہ یہ یوم مسیح موعود 23 مارچ 1889 کی یاد میں ہے, جس دن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پیشگوئیوں کے مطابق جو قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی, اس کے مطابق خدا تعالیٰ سے الہام پا کر وہ پہلی بیعت لی. تو یہ تو مختصر سا تعارف ہے. اسی
اسی طرح اس دن مختلف جماعت میں جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، اور ان جلسوں میں جو ہمارا مقصد ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشگوئیوں کا ذکر کرنا ہے، اور حضرت مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو لوگوں تک اس طرح پہنچانا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئیاں جو آپ میں پوری ہوئیں وہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو آج جو ہم یہاں اکٹھے ہیں، ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو آپ لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ جو یوم مسیح موعود 4 دن بعد آنے والا ہے، اسی سلسلے میں آج کا ہمارا پروگرام ہے۔ تو صفی صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ مسیح ہیں جس کا وعدہ دیا گیا، وہ مہدی ہیں جس کا بتایا گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ بہت سی روایات ہیں جن میں اس بات کا ذکر کیا گیا، اور ایک وہ آیات سب سے پہلے ہیں جو تلاوت شروع میں جس کی پیش کی گئی سورہ جمعہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ اسی طرح اور بھی احادیث اور روایات موجود ہیں۔ ایک روایت جو کافی پیش کی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے بعض دفعہ ایک قسم کی غلط فہمی بھی ہم سے دور رہنے والے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ میں ابھی پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے۔ اکثر ہمارے مخالفین یہاں بس کر دیتے ہیں، اگلے الفاظ بڑے ضروری ہیں، اور فرمایا و امامکم منکم، اور وہ تم میں سے تمہارے امام ہوں گے، منکم تم میں سے ہوں گے۔ اب سوچنے میں یا اس پیشگوئی کو اس طرح بعض دفعہ پیش کیا جاتا ہے کہ بتائیں جی حضرت مرزا صاحب کے والد صاحب کا کیا نام تھا، آپ کی والدہ کا کیا نام تھا۔ تو ان سوالوں سے بعض دفعہ غرض یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جی حدیث میں تو آیا ہے کہ ابن مریم آئیں گے، اور یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو کہتے ہیں کہ جی وہ ابن مریم ہیں۔ تو اس بات کی بھی آج میں تھوڑی سی وضاحت اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پیشگوئی اور یہ یوم مسیح موعود اصل میں انہی وعدوں کا پورا ہونا ہے۔ سب سے پہلے تو سوچنے والی بات ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنے والے کے متعلق بتایا اور بتایا کہ وہ ابن مریم ہوگا، تو کیا اس وقت کے لوگوں کے متعلق بھی کوئی بات بتائی کہ وہ کون ہوں گے؟ ٹھیک ہے۔ چنانچہ ہم روزانہ تقریباً 100 دفعہ ایک سورت پڑھتے ہیں، سورہ الفاتحہ۔ سب سے ہر بچہ اس سورت کو پڑھتا ہے۔ اس میں ایک دعا سکھائی گئی ہمیں، وہ دعا اس طرح ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی دو گروہ میں سے نہ بننا، نہ مغضوب میں سے بننا اور نہ ضالین میں سے بننا۔ جی سمجھ آ گئی؟ اب مغضوب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مغضوب سے مراد ہیں یہود، اور ضالین سے مراد ہیں نصارہ۔ اب جب کہ امت 72 فرقوں میں بھی بٹ گئی، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ فتنوں میں پڑ گئی، اور ہر آنے والے کو دجال ہی کہا جانے لگا، تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہود کون ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے میں جنتی ہوں اور یہ یہود ہے۔ تو کیا پھر ادھر یہ سوال مناسب ہوتا ہے کہ ہم پوچھیں جی ہاں جی آپ اسلام کو چھوڑ کر یہود تو بن گئے ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے، آپ کس نبی کو ماننے والے ہیں، آپ کے
آپ بنی اسرائیلی ہو گئے ہیں، تو کیا یہ سوال وہاں مناسب ہوں گے؟ اگر تو یہ سوال وہاں مناسب نہیں ہے تو پھر آنے والے کے متعلق جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ابن مریم ہوگا، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ ابن مریم سے مراد کون سی ایسی صفت تھی، وہ کون سی صفات تھیں جن کو حضرت جن کا پورا ہونا جب وہ پوری ہوئیں تو ہم پہچان سکیں کہ وہ آنے والا وہی ابن مریم ہے۔ بالکل ٹھیک۔ چنانچہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال بڑا کیا جاتا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پر گئے ہیں، ان کو زندہ آسمان سے نیچے اترنا چاہیے۔ اب حیرت کی بات ہے کہ یہی سوال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ ملاکی کی کتاب میں حضرت ایلیاء کے آسمان پر زندہ آسمان پر جانے کا ذکر ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے انہوں نے آسمان سے نیچے اترنا ہے۔ تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت یہ جواب دیا کہ ہاں وہ آسمان سے اتریں گے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کوئی نبی آسمان سے اترا؟ چنانچہ یہ وہی ابن مریم ہے جس نے اس وقت بھی جواب دیا اور ابھی بھی جواب دیا کہ کوئی آسمان سے نہیں اترنے والا، بلکہ یہ جو یوحنا یہی وہ ایلیاء ہے جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ اور اس وقت یہود نے اس بات کا انکار کیا۔ اب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہی سوال ہوا تو آپ نے بھی وہی جواب دیا جس کا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ آسمان پر جانے کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ میں وہی ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ یہ ایک بہت بڑی مشابہت تھی۔ اگر آپ کو ماننے والے، اگر آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ماننے والے یہود کوئی اور جواب دیتے یا کہتے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو آج جب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا جاتا ہے تو کیا ان کو وہی جواب جو یہود نے دیا وہ دے کر کیا اپنی مشابہتیں قائم نہیں کر رہے؟ اس وقت پھر یہ سوال تو ختم ہی ہو جاتا ہے کہ تمہارے باپ کا کیا نام ہے، تمہاری والدہ کا کیا نام ہے، تم نے کس نبی کی بیعت کی ہوئی ہے، تم یہود رہے ہو کہ مسلمان بن گئے ہو۔ تو پتہ چلا کہ حرکتیں جو ہیں وہ جب ایک جیسی ہو جائیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وہی ہے، یہ وہی اسی کا ذکر ہے جس کا احادیث میں آنے والے کا ذکر ہے۔ چنانچہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آپ نے دعویٰ کیا اور آپ نے کہا کہ میں وہی عیسیٰ ہوں، تو اس وقت پنجاب میں جہاں پیدا ہوئے اور جہاں آپ رہتے تھے قادیان میں، اس وقت وہاں پر انگریز کی حکومت تھی اور مسلمان جو ہیں وہ محکوم تھے۔ اب یہی بات ابن مریم میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ ابن مریم جب انہوں نے بتایا کہ میں وہی عیسیٰ ہوں، تو اس وقت رومن امپائر کا وہاں پہ حکومت تھی، اور یہودی جو ہیں وہ اس انتظار میں تھے کہ کوئی ایک عیسیٰ آئے گا جو جو ہماری طرف ہمیں وہی تخت لوٹائے گا۔ پھر آپ اور مشابہتیں دیکھیں، مثلا انہی مشابہتوں میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک قتل کا مقدمہ ہوتا ہے،
اور قتل کے مقدمے میں آپ پر جو الزام لگایا جاتا ہے وہ یہ لگایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک اپنے ماننے والے کو بھیجا عبد الحمید کو کہ جا کر تم ایک عیسائی کا پادری کا قتل کر دو. ادھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پر جو مقدمہ ہوا اس میں بیان دینے والا یہودا اسکریوتی تھا. مطلب آپ مشابہتوں پہ مشابہتیں نکالتے چلے جائیں. ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھ لیں اور دوسری طرف حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھ لیں. اسی طرح انہی مشابہتوں میں سے ایک مشابہت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیم تھی وہ سختی پر تھی. اس میں آنکھ کے بدلے آنکھ اور وہ ساری تعلیم موجود تھی اور سختی اس میں اگر اس کا نچوڑ نکالا جائے تو اس میں سختی کی اور وہ اس وقت کی ضرورت تھی. جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو انہوں نے وہی اسی تعلیم کو نرمی کی تعلیم پیش کی. آج حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت یہ بات جماعت نے خود نہیں تھی پیدا کرنی بلکہ وہ حکم تھا جو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیش آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پہلے سے بتایا تھا کہ یضع الحرب کہ آنے والا مسیح جو ہے وہ جنگوں کو ضائع کرے گا ختم کرے گا. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت آج نرمی کی تعلیم دیتی ہے. کوئی ظلم بھی کرے تو اس کے جواب میں ہم صرف خدا تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. اس کے لیے ہتھیار یا جنگ کے لیے نہیں تیار بلکہ وہی تعلیم جو ایک نرمی کی تعلیم ہے اس کو اپناتے ہیں اور جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے اور جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ذکر ہے. انہی باتوں کی وجہ سے انہی مشابہتوں کی وجہ سے اور یہ میں نے تو چند ایک بیان کی ہیں بلکہ اگر ان مشابہتوں کو نکالنے لگے تو کئی ہیں جس کی وجہ سے آنے والے کو ابن مریم کہا اور بالکل صحیح کہا. اس کے علاوہ تو کوئی لفظ بنتا ہی نہیں. اور اگر آپ اس بات کا دعویٰ کریں کہ نہیں جی ابن مریم تو وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع آیا تو قرآن مجید اس بات کی نفی کرتا ہے بلکہ بڑے پرزور الفاظ میں فرماتا ہے کہ جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ سب کے سب مردے ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہ وجود ہیں جن کی عیسائی عبادت کرتے ہیں. تو کیا قرآن مجید ان تمام وجودوں کو جب مردوں میں قرار دے رہا ہے تو ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم کہیں جی وہ نہیں, ہم قرآن مجید کا فیصلہ نہیں مانیں گے, ہم خود سے فیصلہ کریں گے کہ وہ آسمان پر بیٹھے. اسی طرح وہ سورہ المائدہ کا آخری رکوع جس میں کوئی بھی غور و فکر کرنے والا اگر اس کو پڑھے اور اس کا ترجمہ پڑھے اور اس کو دیکھے کہ اس کے کیا معنی ہے تو اس پر بڑا کھل کر یہ سامنے آ جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں. اب وفات بھی قرآن مجید میں موجود. دوسری طرف یہ بھی حکم دے دیا کہ اس میں منہ آیات محکمات کہ اس میں محکم آیتیں ہیں ان کی پیروی کرنا اور جو متشابہ باتیں ہیں ان کو خدا اور رسول اور ان لوگوں کی طرف جن کے پختہ علم ہے ان کی طرف لوٹا لینا. تو جب یہ بھی حکم موجود اور ہمارے کالر بعض دفعہ بعض باتوں کا اقرار کر جاتے ہیں, انہوں نے بھی کہا جی ہاں جی بالکل محکم طور پر قرآن مجید میں موجود نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمان پر گئے ہیں. جی تو صفی صاحب بڑی واضح سی بات ہے کہ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی واضح طور پر وفات بیان فرمائی. سورۃ مائدہ کا آخری رکوع پڑھیں
اس میں فلما توفیتنی کی آیت پڑھیں جو پاسٹ میں ہے کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی. جی. اور وہی الفاظ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے استعمال کر کے یہ بتا دیا، یہ مہر لگا دی کہ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ تو نے مجھے وفات دی. تو ان باتوں کے ہوتے ہوئے پھر اس بات کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ ہم حدیث میں اس لفظ کو دیکھیں اور ہم کہیں گے جی نہیں جی اس کا ہم نے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، کیونکہ ہم نے ایک عقیدہ سوچ لیا ہے کہ ہم اس بات پہ مصر ہیں کہ ہم اس ایک چھوٹے لفظ سے کہ نزل ابن مریم سے ہم اس بات کو پکی طور پر لے لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف آسمان پر گئے بلکہ ادھر زندہ موجود ہیں اور پھر وہ واپس اتریں گے. ایک لفظ سے، نازلہ سے. اب احادیث اور بھی ہیں، قرآن مجید کی آیت اور بھی ہیں. کیا جب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ دو گروہوں میں سے نہیں بننا، نہ یہود میں سے بننا ہے، نہ ضالین، نہ نصارہ میں سے بننا ہے، تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کلیاتاً ہمارا جسم بدل جانا ہے اور ہم نے یہود بن جانا ہے؟ کلیاتاً ہمارا دل و دماغ بدل جانا ہے اور ہم نے یہود بن جانا ہے؟ کیا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان یہود کی طرح ہو جائیں گے اور 72 فرقوں میں ہو جائیں گے، تو کیا ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم بھی یہود والے مذہب پر قائم ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان سب سے مشابہت مراد ہے. اور یہ بات ایسی نہیں کہ ہمیں بار بار ذکر کرنی پڑے، یہ ایک انڈرسٹوڈ، یہ ایک سوچی سمجھی بات ہے. لیکن جو ہی وہی بات ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہیں کہ جناب یہاں ابن مریم سے مراد وہ طاقتیں ہیں، وہ مشابہتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں، تو وہاں شور پڑ جاتا ہے کہ نہیں جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اب آج جب ہم 1500-1600 سال بعد بیٹھے یہاں پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھے ہیں اور ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ نصارہ کیا کیا کام کر رہے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے کیا کیا عقائد ہیں، تو کیا اس کے علاج کرنے والے کو عیسیٰ کہنا غلط ہے؟ کیا اس کے علاج کرنے والے کو ابن مریم سے یاد کرنا، اس سے تو صحیح مشابہت یا اس سے صحیح اگلے وقت کے متعلق پیش گوئی اتنی واضح تو کبھی ہوئی ہی نہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 سال پہلے بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ عیسائی جو ہے وہ پرزور ہو جائیں گے. اور انہی احادیث میں سے ایک حدیث یہ ایسی بھی ہے کہ وہ آنے والا جی بولتے جائیں، ابھی آواز ٹھیک ہے. اچھا جی. جو آنے والا ہے وہ صلیبوں کو توڑے گا. ٹھیک. اب اس سے واضح کون سی پیش گوئی ہو سکتی ہے کہ ہمیں بتا دیا، ہماری آنکھیں کھول دیں کہ جناب ایک وقت آنا ہے جب ان صلیبوں نے ہر طرف قابض ہو جانا ہے، اور اس وقت آنے والے کو ابن مریم کہا. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی کتاب میں تذکرۃ الشہادتین میں اس بات کا ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں کہ میرا نام جو مسیح موعود لکھا گیا ہے جی اس کی وجہ یہی ہے، یہ الفاظ میرے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو مسیح موعود مجھے کہا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جب اس دنیا جب بعد میں عیسائیوں کی ترقی ہونی تھی اور انہوں نے ہر طرف اپنے
اپنی دجال بازی شروع کرنی تھی اور مسلمانوں کو اور تمام لوگوں کو اپنے پھندوں میں لینا تھا، تو پھر اس وقت ایک نبی کی ضرورت پڑنی تھی جس نے آ کر اس کا علاج کرنا تھا، اور علاج کرنے والے کا نام اس کے مرض کے مطابق رکھا، یعنی عیسیٰ ابن مریم۔ تو یہ چند مشابہتیں ہیں جن کا میں ابھی ذکر کیا، تاکہ اس سوال سے ہم بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں، یا بعض دفعہ سن کے تو بڑی جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ دیکھیں جی حدیث میں تو آ گیا ہے ابن مریم، تو ہم کیوں نہ جلدی سے فیصلہ کر لیں کہ آنے والے کا نام تو ابن مریم ہی ہونا تھا، تو مرزا غلام احمد قادیانی کیسے ہو گیا؟ اس کے والد کا تو اور نام تھا، یہ تھا وہ تھا۔ تو خدا تعالیٰ کی جو پیش گوئیاں ہیں ان کو خدا تعالیٰ کے کلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہی دیکھنا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے بیان کی انہی کے مطابق وہ سارا معاملہ حل ہوتا ہے۔ چلیے، بہت شکریہ حافظ علی مرتضیٰ صاحب۔ سامعین، پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ، میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت، اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرم و محترم حافظ علی مرتضیٰ صاحب، اور تھوڑی دیر میں ہی ہمارے ساتھ امتیاز احمد سرا صاحب بھی موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ صادق احمد صاحب بھی موجود ہوں گے۔ پروگرام کا ابتدائیہ آپ نے سنا، اور ابتدا میں حافظ صاحب نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستند حدیث رکھی ہے، قرآن کریم کے حوالہ جات آپ کو دیے ہیں، اور بتایا ہے کہ امت محمدیہ میں جب آنے والے مسیح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اس میں نام ابن مریم کیوں رکھا گیا ہے۔ یہ وقت ہے جس وقت ہم آپ کے سوالات بھی ریڈیو احمدیہ میں شامل کیا کرتے ہیں، تو پروگرام میں ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ تو جاری رکھیں گے، لیکن یہاں وقت ہے جب اسٹوڈیوز کے نمبر ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ 416-410-6522 416-410-6522 یعنی 416-410-6522 416-410-6522 آپ کال کر سکتے ہیں اور براہ راست ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ موضوع سے متعلق سوال کیجیے اور سوال تک ہی رہیے تو بہتر ہوگا۔ 416-410-6522 اسٹوڈیوز کا نمبر ہے۔ پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور میرے آج کے مہمان ہیں مکرم محترم حافظ علی مرتضیٰ صاحب۔ اسی طرح سے ہمیں اسٹوڈیوز میں مکرم محترم امتیاز احمد سرا صاحب نے بھی جوائن کر لیا، ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح اپنے سامعین کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امتیاز صاحب، پروگرام کی شروع میں ہم نے بات کی ہے کہ یوم مسیح موعود سے کیا مطلب ہے، اور ہم حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیوں مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پیش کی ہیں حافظ صاحب نے، اور عیسیٰ ابن مریم یا ابن مریم سے مشابہتیں بھی بتائی ہیں، کیا کیا مشابہت ہے، اور اس حوالے سے ہم نے اپنی گفتگو کے سلسلے کو شروع کیا ہے۔ اور ابھی ہم نے اپنے سامعین کو اسٹوڈیوز کے نمبر بتائے ہیں 416-410-6522 یعنی 416-410-6522 آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ پروگرام جاری رہے گا شب 11 بجے تک، اور پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا میزبان ریڈیو احمدیہ پر صفی راجپوت۔ حافظ صاحب، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں نشانیاں بھی بہت ساری بتائیں، بلکہ ابھی آپ نے کہا کہ بہت ہیں، تو پروگرام میں وقت ہے، گفتگو جاری رہے گی، ان نشانیوں کو بتائیے بھی، اس کا ذکر بھی کیجیے گا۔ کیا آپ اس حدیث کے اگلے الفاظ کی طرف بھی آئیں گے جہاں لفظ تھا وہ امامکم منکم کا، اس پہ روشنی ڈالیں گے، یا ابھی پہلے کچھ اور نشانیاں بتانا چاہتے ہیں یا مشابہتیں بتانا چاہتے ہیں، پھر جائیں گے آگے؟ جی صفی صاحب، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس حدیث کو کافی استعمال کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے، لیکن اس حدیث کو پوری طرح پیش نہیں کیا جاتا۔ اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے،
व इमामुकुम मिनकुम। जी अक्सर जब भी इसका तर्जमा करने लगेंगे तो कुछ इस तरह का तर्जमा करेंगे या इस तरह का उसकी तशरीह कर देंगे कि बता देंगे जी इससे मुराद महदी मुराद हैं और वो इमाम होंगे, इमाम ईसा अलैहिस्सलाम नहीं होंगे। हालांकि इस हदीस में ऐसे कोई अल्फाज मौजूद नहीं, जी बल्कि हज़रत इब्ने मरियम का ही जिक्र है और उसी के लिहाज वाह से के आगे साथ है। व इमामुकुम मिनकुम। जी अब सोचने की बात है कि अगर कुरान मजीद के उसलूब से पता चले कि हाँ ऐसा हो जाता है कि मिन कुम आता है लेकिन मुराद जो है वो शायद कुछ और हो, तो शायद फिर भी हम धोखा खा लें इनकी इस बात से, लेकिन ऐसा नहीं है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर इस ज़ुबान को का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। ये हमारा ईमान है। ईमान है। जी तो उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज ये हमें बताते हैं कि वो जो इमाम आने वाला है वो इस उम्मत में से ही होगा, और कोई वजह बनती नहीं कि हम उस वजह को देखें। चुनाचे कुरान मजीद की एक आयत है वअदल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम व आमिलुस सालिहाति। ये सूरह नूर की आयत नंबर 56 है। क्या वहाँ हम ये मान लें कि ये वादा जो है आमनु व आमिलुस सालिहाति मिनकुम तो कहा, लेकिन नहीं जी मिनकुम से मुराद जो है वो कोई और है। इसी तरह बहुत सारी और भी कुरान मजीद की आयत हैं जिसमें इन अल्फाज से बताया कि इस उम्मत में, चुनांचे उन्हीं आयत में से एक आयत है सूरह आल इमरान की, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ठीक है। तो जब हम ही यानी ये उम्मत ही खैर उम्मत है, ये उम्मत से ही वादे हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वादे सारे हमारे इस उम्मत से किए, खैर उम्मत इस उम्मत को कहा, और जब बीमारी फैली तो मसीहा बाहर से जो बुला है वो लिया। बाहर से बुला लिया। जबकि कुरान में ये फरमाता है वरसूलन इला बनी इसराइल, कि वो रसूल तो बनी इसराइल की तरफ थे। तो बड़ा अजीब सा मामला बन जाता है यहाँ पे, और अक्सर इस टुकड़े को इसलिए पेश ही नहीं किया जाता और यहाँ पे ही ब्रेक लगा दी जाती है और नाज़ला के लफ्ज़ पर ही सारी बहस रहती है। जनाब के नाज़ला फरमा दिया, आप कैसे कह सकते हैं जनाब कि वो पैदा हुए जबकि नाज़ला के अल्फाज हैं। हालांकि कुरान मजीद के लिए भी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, फिर इसी तरह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ज़िक्र रसूलन के साथ नज़ूल के लफाज रखें। फिर अरबी में नज़ील मुसाफिर को कहते हैं। फिर कुरान मजीद की बहुत सारी और भी आयात हैं जहाँ पे मवेशियों को और मुख्तलिफ इनामों को नाजिल होने के साथ रखा। और ज़्यादा मज़े की बात यह है कि ये लफ्ज़ हमारे जो हमारे से इख्तलाफ रखने वालों को सूट भी नहीं करते, उनके लिए मुवाफिक भी नहीं है जी। ये कैसे हो सकता है कि आप नाज़ला के साथ इतनी बड़ी कहानी लगाएं? एक लफ्ज़ था जो इस नाज़ला की जगह पे होता। कैफ़ा अंतुम इज़ा रजा इब्नु मरियम फी, रजू करना लफ्ज़ है जो होना चाहिए था। बिल्कुल एक लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ था, और इस फसाहत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कौन जानता है? बिल्कुल, फसाहत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म है। बिल्कुल। और एक लफ्ज़ था कैफ़ा अंतुम इज़ा रजा इब्नु मरियम फी, सारी मसले ही हल हो जाने थे। बिल्कुल। लेकिन मसले तो तब हल होने थे जब इस बात में कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर गए हैं कोई सच्चाई होती। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात कुरान मजीद ने खुले तौर पर बयान कर दी,
تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی کے یہ اللہ علیہ الفاظ وسلم۔ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ چلیے بہت شکریہ حافظ صاحب۔ گفتگو کا سلسلہ سامعین جاری ہے اور وقت ہے جب آپ کے سوالات بھی ہم ریڈیو احمدیہ کا حصہ بناتے ہیں۔ 416-410-6522 یعنی 416-410-6522 آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت، اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں حافظ علی مرتضیٰ صاحب، اور ہمیں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں امتیاز احمد سرا صاحب بھی۔ امتیاز صاحب ابھی بڑی اچھی ایک بات حافظ صاحب نے ساری باتیں اچھی کی، ان میں سے ایک اچھی بات یہ بھی تھی کہ کہتے ہیں کہ جب خیر امم کہا کہ تم بہترین امت ہو، یہ لفظ کیا اور منکم کی بات بھی کی، تو پھر یہ کیا کہاں کی بات ہے کہ اس کو بیماریاں بھی بتا دیں لیکن علاج کے لیے مسیحا کہیں اور سے آئے۔ تو اس بات پہ مجھے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کا ایک وہ شعر بھی یاد آ گیا تھا۔ تو فرماتے ہیں ہم ہوئے خیر امم تجھ سے ہی اے خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے۔ اب یہاں قدم کے بڑھنے کا لفظ بھی یہ ایک سوچ کو کھول دیتا ہے، اور خیر امم کا لفظ خیر رسول کے ساتھ، کہ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، ان کا فیض تھا کہ خیر امم بنی۔ بات یہ ہے، سوال یہ کرنا تھا مجھے کہ جیسے ہم نے کہا ایک حدیث کی بات کی کہ وہ امامکم منکم میں وہ ایک نئی شخصیت لے آتے ہیں کہ مہدی الگ ہے، مسیح الگ ہے، اور مہدی موجود ہے۔ اچھا، مہدی نے امام ہونا ہے اور اس کا تابع، مقتدی کا لفظ تو ان کو سمجھ میں نہیں اس طرح آئے گا، لیکن اس کا فالوور کون ہے جو کہ ایک اور رسول ہے اور وہ واپس آ رہا ہے۔ ایسا نہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس اتارنے کے لیے پہلے آسمان پہ چڑھانے کے لیے تو بہت جتن کیے ہی جاتے ہیں جی، لیکن واپس اتارنے کے لیے تو شرک کے بغیر تو کام بن ہی نہیں سکتا، اتنا کچھ بدلنا پڑتا ہے جی کہ کوئی سلسلہ ہی نہیں بچتا پھر۔ بالکل ایسے ہی ہے صفی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انکار کیا ہے، اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہر چیز ان کو کھونی پڑ رہی ہے۔ ٹھیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہاں پہ برملا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ فضیلت، نعوذ باللہ فضیلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ تو ہمارے جو سامنے ہیں ایک، اور وہ کہتے ہیں ہمارے اور مختلف علماء بھی اس بات پہ۔ تو دراصل یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک مسلمان کے نام کے ساتھ آپ ایک مسلمان کو غیرت ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ آپ نے ذکر کیا، حافظ صاحب نے ذکر کیا کہ جب بیماری کا وقت آیا، سمٹمز بھی بتا دیں، بیماری کا بھی ذکر کر دیا، لیکن مسیحا کسی اور امت سے آ گیا، کسی اور امت سے آ گیا، خیر امم میں سے نہیں آ گیا۔ تو وہ یہ بات صرف سوچنے اور سمجھنے کی ہے، اور اس کا تعلق غیرت سے ہے۔ بالکل۔ اور قرآن کریم بارہا مرتبہ ہم نے قرآن کریم کی آیات سامنے بیان کی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بہرحال وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں صرف لاسٹ شیپ آف حاضر، جو اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کے لیے آیا ہوں۔ قرآن کریم خود برملا اظہار کر رہا ہے کہ وہ رسول اللہ بنی اسرائیل ہے، لیکن ہمارے کچھ مسلمان بھائی ہیں جن کو شوق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے واپس لے کے آنا ہے، اور وہ آ کے یہاں پہ مسلمان امت کی ان کے مسیحا بنیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو حافظ صاحب نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ نزول کا استعمال فرمایا ہے، اس کے اندر بے انتہا حکمتیں شامل ہیں، اور مسیح موعود کا ایسا وجود ہونا تھا جس نے اس امت کے لیے غیر معمولی کام سر انجام دینے تھے، غیر معمولی طور پر امت کو غیر معمولی حالات میں امت کو بچانا تھا۔ دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک ایسے وقت میں آئے جس وقت اسلام کے اوپر ہر طرف سے تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے، کیا عیسائی، کیا ہندو، کیا آریہ، کیا سکھ، کیا ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کا دفاع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دنیا کے سامنے کھول کر بیان کیا، قرآن کریم کی عظمت کو کھول کے اس کا چیلنج کیا، اپنی کتب میں اس کا اظہار فرمایا، اور پوری دنیا کو چیلنج کیا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی سچا ہے،
ان کا خدا سچا ہے یا ان کا مذہب سچا ہے یا ان کی کتاب سچی ہے تو آئے مقابلہ کر لیں ہمارے ساتھ. یہاں امتیاز صاحب ایک مجھے بات جی پلیز. بہت پرانی یاد آ گئی. ہمارے ایک کراچی میں صاحب تھے جو احمدی ہوئے تھے خود, جی جی, اور 1972 کے بعد بہت پڑھنے والی شخصیت تھے اور پڑھا لکھتے تھے. تو وہ ایک کہتے تھے, ایک جملے میں جو بات ہے, میں جی کہتے تھے, ہم نے پوچھتے تھے آپ احمدی کیسے ہوئے, جی تو وہ کہتے تھے کہ بات یہ ہے کہ ہم نے یعنی عام مسلمانوں نے جی اللہ تعالیٰ کو تو مار دیا, نعوذ باللہ, نعوذ یعنی نہ وہ باللہ. بول جی سکتا ہے, نہ جی کچھ جی, کر بالکل سکتا ہے, نہ بالکل. کچھ. اچھا, حضرت عیسیٰ کو زندہ چھوڑ دیا, جی جبکہ مرزا صاحب نے آ کے حضرت عیسیٰ کو مار دیا ہے اور خدا کو زندہ کر دیا دوبارہ. تو ان کی یہ بات ہی کہتے تھے, یہ ساری یہ ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ یہاں جو بات, ساری باتیں میں اگر ایک طرف رکھوں تو یہ پوائنٹ میری سمجھ میں آیا اور میں احمدی ہو گیا. آپ نے بڑا ایک زبردست بات بیان کی ہے. اسی طرح مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو ایک ایسے انسان کا جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی. وہ پٹھان تھے, ٹھیک ہے, اور وہ اس علاقے میں, پشاور کے علاقے میں ان کی کافی عزت کی جاتی تھی, جو ہمارا پختون کا علاقہ ہے. جی. تو ان کو ایک بزرگ تھے, لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. تو بہت سارے لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو کسی نے ان پر یہ طعنہ کیا کہ آپ پٹھان قوم سے تعلق ہے, پختون ہیں, اور پختون بڑے غیرت مند ہوتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, آپ خود اتنے بڑے ولی اللہ, آپ خود اتنے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ, آپ کو کیا ضرورت تھی کہ ایک پنجابی کے پاس جا کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے. ٹھیک. اب وہ غیرت کی بات ہے نا. جی. وہ اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے اٹھ کے پھر تقریر کی, انہوں نے پورا اپنا معاملہ بتایا کہ میں ہر مذہب کے پاس گیا, میں نے پہلے اسلام کو میں مانتا تھا, لیکن میرا ہر اسلام ہمیں کہتے تھے, علماء کہتے تھے خدا بولتا نہیں ہے, پہلے بولتا تھا. فلاں دوسرے ہندو مذہب کے پاس گیا, انہوں نے ایسی باتیں بتائیں. پھر عیسائیوں کے پاس گیا, انہوں نے ایسی باتیں بتائیں. کہتے قریب تھا کہ میں دہریہ ہو جاتا, تو پیچھے سے ایک نہایت ہی شفیق انسان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بتایا کہ آؤ, اسلام کا خدا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا میں تمہیں دکھاتا ہوں. وہ خدا اب بھی بولتا ہے. وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شعر ہے نا کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم, اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار. تو یہ وہ بات تھی جو آپ نے شروع میں ذکر کیا نا کہ خدا کو بھی مار دیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا زندہ ہے, وہ ایسے ہی زندہ جیسا کہ پہلے زندہ تھا, اب بھی اسی طرح بولتا ہے جیسے کہ پہلے بولتا تھا. اس کی تمام صفات ازلی اور ابدی ہیں, کوئی بھی صفت معطل نہیں ہوئی. تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اور مسلمانوں کو ایک زندہ خدا کی طرف بلایا, اور نہ صرف بلایا بلکہ اپنے ذاتی تجربات سے, ذاتی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نشان ظاہر ہو رہے تھے ان کے ذریعے سے بتایا کہ خدا ایک زندہ خدا ہے. اور نہ صرف یہ فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ایک زندہ نبی ہیں. اب وہ زندہ نبی کیسے ہیں؟ نے فرمایا کہ آپ کی پیروی سے اللہ تعالیٰ انسان کو روحانی طور پر زندہ کر دیتا ہے. بالکل کر دیتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ ہونا آپ نے روحانی طور پر ثابت کر دکھایا, اور فرمایا کہ سب ہم نے اس سے پایا, شاہد ہے تو خدایا. فرمایا کہ میں نے جو مجھے خدا تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے یہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے. کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک رویا میں دیکھا کہ ملائے اعلیٰ پر فرشتے ڈھونڈ رہے ہیں ایسے شخص کو جو دین کا حیا کرے, اور دیکھتے ہیں ایک کے پاس آتے ہیں, اس کو کہتے ہیں, اور وہ خود حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ھذا رجل یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ وہ شخص ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. تو مطلب دین کے احیاء کا مقصد, اس کے لیے جو بیسک جو ریکوائرمنٹ تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی.
چلیے بالکل ٹھیک ہے سامعین، پروگرام جاری ہے اور پروگرام کے آخری گھنٹے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ، میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت. میرے ساتھ حافظ علی مرتضیٰ صاحب اور امتیاز احمد سرا صاحب آج اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں، اور یہ وقت ہے جب آپ کے سوالات ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنائے جاتے ہیں. اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 4164106522 4164106522. آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ میں شامل ہو سکتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت پہلے کالر ہیں امین صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو امین صاحب ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید. آپ آن ایئر ہیں، آپ کا سوال. خوش آمدید آپ لوگوں کو. اچھا، سب سے پہلے کہ یہ سوال معاذ اللہ کبھی آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیتے ہیں اور کبھی ابھی نئی بات نکال دی کہ فلاں شخص بحریہ ہوتے ہوتے رہ گیا احمدی ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کو مار دیا. الحمدللہ مسلمان قرآن پڑھتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو. امین صاحب سوال کیجئے، سوال بتائیے اپنا. جی میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن نے اعلان کر دیا الحی القیوم، تو پھر آپ کس طریقے سے کون سے بیس پر یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مسلمانوں نے اللہ کو مار دیا؟ جی اور جی دوسرا میرا بہتر سوال یہ ہے کہ قرآن پاک نے جب قرآن پاک نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، بر رفعہ اللہ الیہ کی جگہ یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بر رجعہ اللہ الیہ یعنی لوٹانے والا لکھتا. تو یہ آپ کس بیس پر اللہ سے اس طرح کی باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ چلیے بالکل ٹھیک ہے. سوال تبصرہ نہیں ہے بھائی. چلے بہت شکریہ بہت شکریہ. سوالوں کے جواب کی طرف آتے ہیں. امتیاز صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں. حافظ صاحب کو ہم دوسرے سوال پہ، کیونکہ وہ بات انہوں نے کی تھی لیکن انہوں نے بہرحال حدیث کی بات کی تھی. یہ کہتے ہیں کہ بات آپ نے کی کہ جی مسلمانوں نے تو اللہ کو مار دیا، آدھا جملہ ہے، لیکن عیسیٰ کو زندہ رکھا ہوا تھا، یہ پورا جملہ یہ تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جب الحی القیوم آ گیا ہے تو آپ نے کیسے کہتے ہیں آپ کے مسلمانوں نے اللہ کو، نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہتے. کہ کس طرح سے اصل میں دراصل بات یہ ہے کہ جو امین صاحب ہیں یا تو مطالعہ کرتے نہیں یا وہ بات کو چھپا دیتے ہیں، جو بھی ہے. بہرحال میں جج نہیں کرتا ان کو جی، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کا عقیدہ ہو کہ خدا اب نہیں بولتا جیسا کہ پہلے بولتا تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، آپ خدا کی ایک صفت کو معطل کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. صرف یہ نہیں کہتے، یا تو آ کے بتا دیں کہ آپ نہیں مانتے. ان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے جن کا نام سر سید احمد خان تھا جی، اور ان کا بڑا پختہ عقیدہ تھا اس بات پہ کہ خدا تعالیٰ بولتا نہیں ہے، نہ کلام کرتا ہے، نہ کوئی استجاب دعا، کوئی اس طرح کی چیز. جی تو یہ تو آپ کا عقیدہ ہے، آپ خود کو پتہ ہونا چاہیے. آپ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں. بہرحال تو یہ اب اس کی کیا زیادہ کیا تفصیل میں جانا، لیکن ایک نام میں نے بتا دیا ہے. اور خود وہ حافظ صاحب حضرت موسیٰ کی قوم نے جب بچڑے کو بنایا تھا معبود، تو اس کی ایک نیگیشن اللہ تعالیٰ نے کی تھی جو قرآن کریم کی آیت بھی ہے. جی بالکل، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یہ جس کو تم نے گسالہ سامری کو تم نے خدا بنا لیا، کیا تم نے یہ غور نہیں کیا کہ یہ تم سے بات نہیں کرتا؟ یہ تم سے بات نہیں کرتا. بالکل. تو یہ تو ہمارا عقیدہ نہیں. یہ تو جیسے مکرم امتیاز احمد سرا صاحب نے بتایا آپ کو، تو جب بھی بات ہوتی ہے وہ انہی عقائد پہ ہوتی ہے جو پیش کیے جاتے ہیں. اب ہر ایک سے انڈیویجولی تو جا کے پوچھا نہیں جاتا کہ جناب آپ کا کیا عقیدہ ہے. بے شک ہمارے جو سننے جو وہ کالر ہیں وہ کہیں کہ جی نہیں جی یہ میں نہیں مانتا یہ تو ہم نے جو ابھی بات پیش کی ہے وہ اسی عقیدے کے مطابق بیان کی. جی دوسری طور پہ یہی بات بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ اس سے پہلے جواب دیں اگلی بات کا. جی دوسری بات جو آپ نے شروع میں بات کہی کہ آپ نے تو دوسری بات بھی کہی تھی نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کرتے خدا کو مارتے. کیا ایسے نہیں ہے؟ امین صاحب آ کے بتا دیں. بالکل آدھی بات بولیے کر گئے تھے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دوسرے سوال پر آ جائیں. جی ٹھیک ہے. آپ نے بہرحال حدیث کے الفاظ بیان کیے تھے. جی جی. تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ لکھ دیا ہے، رفع اللہ کا لفظ جب آ گیا اور بل کے ساتھ، تو پھر آپ مشورہ دے رہے ہیں. پہلے وضاحت کر دیں کہ آپ نے کیا بات کی تھی اور پھر جواب بھی دے دیں. بات یہ ہے کہ شاید امین صاحب نے میری بات غور سے نہیں سنی. میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ قرآن مجید کی وہ آیت پیش کر رہے تھے. میں نے تو حدیث کے یہ الفاظ ہیں، کیف انتم
اذا نازل ابن مریم فیکم. اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں اس حدیث میں جو لفظ نازل آیا ہے، عربی زبان میں ایک لفظ موجود ہے، وہ کہتے ہیں رجع، کہ واپس آیا. ایک جگہ گیا تھا، رجع، وہاں سے واپس آ گیا. تو بڑا آسان اس ایک لفظ سے اس بات کی بھی وضاحت ہو جانی تھی کہ وہ شخص جس کا آگے ذکر ہونے والا ہے وہ کہیں گیا بھی تھا. زیادہ کہانیوں کی بھی ضرورت نہیں تھی پڑھنی. ایک عقیدہ جو بیان کرنا تھا اس کے لیے کسی کہانی کی بھی نہیں تھی ضرورت پڑنی. تو میزا میں نے قطعاً کوئی آیت نہیں تھی پڑھی، بلکہ اس حدیث پہ میں نے یہ تبصرہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہاں پر اذا نازلہ کے الفاظ ہیں، اور نازلہ کے الفاظ جو ہیں وہ قرآن مجید سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اسی طرح اور بھی بہت سی جگہوں پہ انا نازلہ کے لفظ کے ساتھ موجود ہیں. چنانچہ سورۃ طلاق میں بھی اسی نازلہ کے لفظ سے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا ذکر کیا ہے. کیونکہ آپ نے اب اس بات کو چھیڑ ہی دیا ہے تو میں وہ آیت بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے کہ نازلہ کے لفظ سے اتنا کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی. چنانچہ خدا تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ طلاق آیت نمبر 11-12 میں ہے قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک عظیم ذکر کرنے والا رسول بھیجا ہے، نازل کیا ہے. اب نازلہ یہاں بھی آ گیا، نازلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آ گیا. تو میں نے اس بات پہ یہ آپ کو مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نازلہ سے معاملہ حل ہوتا ہے تو اس سے بہتر ایک لفظ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اس زبان کو کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے، آپ نے اس لفظ کو استعمال نہیں کیا. یہ نہیں کہا کیف انتم اذا نزل کیف رجع ابن مریم، کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم رجوع کرے گا. بڑا آسان تھا، یا واپس آئے گا، رجوع کرے گا، واپس آئے گا. سعود کا بھی معاملہ شاید حل ہو جاتا کہ یہ کہانی بھی ہم ساتھ ملا لیتے، لیکن نہیں فرمایا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس زبان کو ہم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، جی آپ نے یہاں پہ نازلہ کے لفاظ استعمال کیے، راجا کے نہیں. اب جس آیت کی طرف محترم امین صاحب نے کی ہے بر رفع اللہ آیا ہوا ہے، تو ادھر کوئی مشورہ نہیں لیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. تو امین صاحب آپ روزانہ ایک دعا کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا. ورفانی، مجھے بتائیں آج تک 1400 سال میں ہم سارے اس دعا کو کرتے رہے، آپ نے بھی کی ہوگی. یہ دعا جس کی طرف میں ذکر کر رہا ہوں وہ 2 سجدوں کے درمیان کی دعا ہے. اس میں ایک لفظ ہے ورفانی، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی. ورفانی، مجھے اٹھا لے، آسمان پہ اٹھا لے. اتنا سخت ہو گیا ایک سجدہ کہ دوسرے سجدے سے پہلے آسمان پہ اٹھا لے. کیسی بات کر رہے ہیں؟ رفع کے معاملے پہ نہ جائیں، آپ راجہ والے لفظ پہ ہی رہیں، پھنس جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور آج کا موضوع تو ہم سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہے ہیں، اور 23 مارچ کے حوالے سے، یوم مسیح موعود کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ تو حافظ صاحب آپ نے مشاہبتیں بتائیں اور اس میں کہ لفظ کی حکمت بیان کی کہ ابن مریم کا لفظ آیا ہے، تو اس میں بھی ایک حکمت ہے. چلیے اسی طرح ہمیں اسٹوڈیوز میں صادق احمد صاحب نے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. اب انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، وہ ہم نہیں پوچھتے، وہ ہم بعد میں بات کر لیں گے، لیکن آئے خالی ہاتھ ہے، یہ ایک بات ہے، یہ ہم اپنے سامعین کو بھی نوٹ کرا دیتے ہیں. تو پروگرام جاری ہے اور وقت ہے آپ کے سوالات کا. 4164106522 4164106522. اچھا امتیاز صاحب، ایک بات یہ کی جاتی ہے،
یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے لوگوں کے سوالات کا، ان کی بات کا، کہ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کچھ نہیں بچتا اور وہ ختم ہو جاتی ہے بات، تب کہتے ہیں چارہ تو بچا نہیں، اب کیا کریں. جی. تو اس سے پہلے کوئی قاری کوئی سامنے آئے اور ہمیں کہہ دے تو میں خود ہی پوچھ لیتا ہوں. پھر ان کا اگلا سوال یہ ہوتا ہے اچھا چلو وہ تو نہیں، لیکن ہم مرزا صاحب کو کیوں مانیں؟ چلو وہ تو نہیں، ہم نہیں مانتے، لیکن آپ بتائیں کہ ان کو ہم کیوں مانیں. وہی والی بات جو آپ نے کی جی کہ ایک پنجابی کو جا کے مان آئے. تو اسی رنگ میں سوال کیا جاتا ہے کہ جیسے نبی آنا ہوتا تو وہ صرف مکہ مدینے میں ہی آ سکتا تھا. جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آنے کے بہت سارے نشانات کا ذکر فرمایا ہے. جی. ایک جو فرمایا ہے آپ نے، فرمایا کہ وقت تھا، وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت. وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا. بالکل. تو جو ایک اور ہے وہ کہ خود مسیحائی کا دم برتی ہے یہ باد صبا. جی ہاں، باد بہار سوری. تو بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کا وقت وہی وقت تھا. ایک تو 14ویں صدی کا بتایا جاتا ہے زمانہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اسلام پر بڑے ذوف کی حالت تھی، مسلمانوں پر بڑی ذوف کی حالت تھی. تابڑ توڑ میں جیسے کہا حملے ہو رہے تھے ہر طرف سے، اور اسلام کو ایک ایسا پہلوان چاہیے تھا جس نے اسلام کا دفاع کرنا تھا. ٹھیک ہے. حضرت مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کام کیا. 80 سے زائد کتب تحریر فرمائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سارے جو مباحثے کیے، جس میں آپ نے آنے والے جو دوسری طرف سے آنے والے خواہ عیسائی پادری ہوں یا ہندو ہوں یا اور مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کے ساتھ کیے اور ان کو ایک شکست فاش دی. اور ثابت شکست سے کرنا یہ تھا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے. جو وہ بقول ڈاکٹر اسرار احمد جی کہ مسلمانوں کی آنکھ کا تارا بن گئے. تارا بن گئی، بالکل ایسی ہے. اور غالباً قرآن کریم میں بھی حضرت صالح کے بارے میں شاید یہ الفاظ آتے ہیں کہ یہ تو ہماری امیدوں کا مرجون قبل حاضہ، ہماری جون سی امیدوں کا مرکز تھا. جی. اور بالکل وہ جو ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں، وہ جو جس ویڈیو کلپ کی بات کر رہے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں امیدوں کا مرکز تھے ہمارے. تو بہرحال چلیے بہت شکریہ سامعین. اب پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات لیے جاتے ہیں. 40 منٹ کے قریب کا وقت یا اس سے کچھ زائد کا وقت موجود ہے ہمارے پاس. امین صاحب ایک دفعہ پھر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. امین صاحب آپ آن ایئر ہیں، آپ کا سوال دوبارہ. آپ کو ریڈیو احمدیہ میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بہت شکریہ آپ کا دوبارہ لینے کا. آپ لوگوں کا یہ سوال پھر آپ لوگوں کی طرف سے اٹھایا، پھر آپ کہتے ہیں میں سنتا نہیں ہوں. صحیح، آپ کہتے ہیں وہ خدا ہی نہیں جو بات نہ کرے اور ہم نے معاذ اللہ کو بے زبان کر دیا ہے. ابھی آپ قرآن اٹھا لیں، 3 جانے 4 جانے بیٹھے ہیں، آپ کو کئی جگہ ملے گا جب اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. یہ اللہ دنیا کے تمام انسانوں سے اللہ ہی بات کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اللہ نے بخشا اس آیت سے. قل یا ایھا الکافرون ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقوں سے، کافروں سے، مسلمانوں سے، ایمان والوں سے اور تمام انسانوں سے اللہ بات. یہ کلام اللہ ہے، اس کو کلام اللہ ہی کہتے ہیں نا. جی 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 جی. تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ معاذ اللہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی زبان کو سلب کر دیا ہے. اللہ وہ اللہ ہی نہیں جو بات نہ کرے. جی جی میں نے آپ کو ساری بتا دی. اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ 2 سجدوں کے درمیان دعا. اللہم، پھر میں آپ کی کریکشن کے لیے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافینی وارزقنی ورفعنی کہاں سے لے کے آئے؟ جی یہ میں حافظ صاحب آپ سے میں نے کہا. چلیے بہت شکریہ امین صاحب، بہت شکریہ. یہ بات میں نے اسی لیے کہی تھی کہ جو اب کتب ہیں جو لکھی جا رہی ہیں اس میں یہ والا لفظ موجود نہیں ہے، نکال دیا. جی نکال دیا گیا ہے. تو میں نے اسی لیے آپ سے اس وقت کہا تھا کہ نہیں پڑھتے ہوں گے. اور آج کی بات نہیں، اس بات کو 30 میں تو پاکستان سے 30 سال سے زائد کی بات ہو گئی ہے. اب آپ جب تک اصل حدیث کے الفاظ اور وہ ڈھونڈیں، آپ کو نا sunna.com پہ جا کے یا عربی جہاں احادیث موجود ہیں وہاں مل رہی ہیں.
جہاں ترجمے والی احادیث پہ اردو والے پہ جاتے ہیں جی وہاں لفظ نہیں، اور اس حد تک کیا جا رہا صادق صاحب، میں آپ کو بھیج بھی دوں گا کہ عربی میں لفظ موجود ہے، اس کے اردو ترجمے میں وہ لفظ ہی نہیں ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب ان کے پاس اور چارہ کیا ہے اس کے علاوہ؟ جلدی میں جو ہوتا ہے چارے کے غلطی لیے تو ہو جاتی ایسی ہے. بات ہے. نہیں، غلطی بات یہ ہے کہ ابھی جس طرح انہوں نے آ کے بتایا ہے، جو دلیل پیش کی ہے کہ اللہ اب بھی بولتا ہے. کیا دلیل؟ جو 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، اس کی بات بتا رہے ہیں. یہ تو بات ہم کر ہی نہیں رہے. آپ کیا سر سید کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن کریم ہم سے بول رہا ہے یا قرآن کریم سے بات کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کلام کیا ہے، جی کافروں کو بھی کہا، مسلمانوں کو بھی کہا، ان کو بھی کہا، ان کو کہہ دیا. اب بات یہی چل رہا ہے. یہی بات ہے کہ ان کے ذہن میں بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ 2-3 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وحی سے مطلب عمومی طور پہ آج ان کو یہ سکھا دیا گیا ہے کہ وحی کا مطلب ہے کہ وہ چیز اگر وحی ہوئی ہے تو وہ قرآن کریم کے مقابل پر آ رہی ہے کوئی چیز، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی وحی. یعنی اگر وحی کی ہے تو وہ پھر کوئی ایسی خبر ہوگی جو قرآن کریم میں آئے. بھول جاتے ہیں کہ حدیث قدسی کیا چیز تھی. جی پہلی بات یہ سکھا دی گئی. دوسری بات یہ سکھا دی گئی کہ اس وحی کیوں بند کی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے ایک جنریشن اسی میں تھے، خواجہ میر درد اور ایسے بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جن کی کتب ہے. سید محدث جو گزرے ہیں جی، سارے محدثین، ان سب نے الہامات کا دعویٰ کیا. ان کی کتاب، بلکہ خواجہ میر درد کا اس لیے کہ قریب کے ہیں، ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے الکتاب، نام ہی انہوں نے یہ رکھا ہے. اس میں کتنے الہامات لکھے ہیں، کئی 100 الہامات، اور وہ قرآنی آیات بھی بتائی ہیں جو وہ کہتے ہیں مجھ پہ الہام ہوئی ہیں، عربی زبان میں لکھی. حافظ صاحب. صفی صاحب، میں کیونکہ جامعہ احمدیہ سے میں بھی پڑھا ہوں جی، تو ہمارے جامعہ میں ایک آخر پہ ریسرچ پیپر ہوتا ہے جی. تو میرا جو عنوان جو مجھے دیا گیا وہ یہ تھا کہ علماء امت جو ہیں، اولیاء امت جو ہیں، ان کے الہامات. تو صفی صاحب، کسی ایک صدی میں بھی ایسا نہیں کہ اولیاء امت کے الہامات مجھے نہ ملے ہوں. بالکل. اور یہ یعنی کہ کیونکہ یہ اتنا لمبا کام تھا کہ میں ہر ولی اللہ کے اگر الہامات لکھنے لگ جاتا تو شاید مجھے یہ تو ہمارا 1 سال یا 2 سال کا ریسرچ پیپر ہوتا ہے، تو وہ ٹائم کم تھا. تو میرے جو نگران تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ ہر ولی اللہ کی کتاب لیں، آپ ایسا کریں کہ آپ صرف اور صرف مجموعے پہ جائیں، جیسے بر صغیر، جیسے ایک بڑی مشہور کتاب جو ہے تذکرۃ الاولیاء ہے، جی جی، یا اسی طرح اور بھی جو چلیں. اب آپ نے ذکر چھیڑا ہے تذکرۃ الاولیاء کا، جو 1950 سے پہلے کے ایڈیشن ہے اور جو اب کے ایڈیشن ہے، کتنے واقعات اس سے نکال دیے گئے ہیں. وہ اسی وجہ سے کہ ان میں الفاظ جو وہی الہام کی بات ہے اس کو نکالنے کے لیے. بالکل. دیکھیں، میں نے جب شروع میں ہم نے ابتدائیہ میں ایک بات کی تھی کہ غیر المغضوب علیہم، کہ مغضوب نہ بنانا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بتائی کہ یہود جو ہے نا وہ نہ بننا. تو اس میں ایک قسم کی پیشگوئی بھی تھی جس کا میں نے ذکر شروع میں کیا کہ پیشگوئی جو ہے وہ صرف ابن مریم کی نہیں بلکہ یہود بننے کی بھی ہے. بالکل. اور انہی کی کارستانیوں میں سے ایک کارستانی ہے یحرفون الکلمہ مواضع، کہ وہ تحریف کرتے تھے کہ جو، اور جیسے کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ وہ اس بات کو پسند نہیں تھے کرتے کہ آپ کوئی ایسی بات پیش کریں جو ماننے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ آپ کے خلاف اس کو نہ استعمال کر لیں. جی. تو تم وہ پھر لڑتے تھے کہ تم نے یہ بات کیوں بیان کر دی. بالکل. اس وقت تو بیان ہی ہوتی تھی، آج تو لکھی ہوئی موجود ہے. تو آج یہ غصہ چڑھتا ہے کہ یہ بات تحریف کیوں نہیں ہوگی. بالکل. چلیے، بہت شکریہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، وہاں سے آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ عبداللطیف صاحب ہیں، چیٹم سے ہمیں کال کر رہے ہیں، انہیں آن ایئر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللطیف صاحب، میں
قول آپ کے انہوں نے عیسائیت کے ساتھ ٹکر لی غلام احمد مرزا صاحب نے, تو صلاح الدین ایوبی نے تو اس سے بھی بڑی ٹکر لی, کیا وہ بھی نبی تھے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ؟ نمبر 1. نمبر 2, کبھی کوئی نبی ڈسیبلڈ پیدا ہوا ہے کیا؟ اس کی آنکھ نہ ہو, کان نہ ہو, سماعت بصارت نہ ہو, کچھ نہ ہو, جی کبھی یہ بھی. تیسرا, ان کے موت کے بارے میں بھی بتائیے, جی. کیسے انتقال ہوا, کیا وجہیں تھی, کہاں ہوا, جی سب مجھے بتائیے تاکہ میں جی بھی اس کو غور و فکر کروں. بالکل بالکل, اور ضرور یہ غور و فکر بھی کیجیے گا کہ اگر آپ کو سب کچھ جو باتیں جھوٹ بتائی گئی ہیں تو جھوٹ گھڑنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی. انصاف کیجیے تو پورا کیجیے گا. سوال کے جواب کے لیے حافظ صاحب کی طرف چلتے ہیں. عبداللطیف صاحب نے سوال کیے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ ان کا شاید جماعت احمدیہ کی تاریخ سے اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصانیف سے ذرا بھی ان کا گزر نہیں ہوا, کیونکہ صلاح الدین ایوبی نے کہیں بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں اس بات کا دعویٰ کیا, صرف دعویٰ نہیں کیا عبداللطیف صاحب, قسم کھا کر کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کا ذکر حضرت احادیث میں ہے. تو یہ بات آپ اپنے پلے باندھیں کہ, اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کسی وقت روحانی خزائن, یہ مجموعہ ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا, اس کو ایک دفعہ پڑھیں, اور جب وہ پڑھ لیں گے تو پھر صلاح الدین ایوبی اور سب آپ کے وہ ختم ہو جائیں گے خیال. دوسری ایک جو بات جس کی طرف میں بڑا حیران ہوا کہ میں اس مشابہت کا ذکر نہیں تھا کرنا چاہتا. اگر آپ میں اس پروگرام کو شروع سے سن رہے ہیں تو میں نے کچھ مشابہتوں کا ذکر کیا. عبداللطیف صاحب, آپ اپنی بات کو ذرا غور کیجئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر بھی ان یہودیوں نے گندے الزام لگائے ہوئے ہیں. آپ کی یہ بات جو آپ کر رہے ہیں جو سچی نہیں, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے خلاف کرنے والے یہودیوں کی بات ٹھیک نہیں کہ آپ نعوذ باللہ لعنتی موت مرے. اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو مولوی آپ کو بتاتے ہیں وہ بات غلط ہے. لیکن دیکھیں مشابہت, وہاں یہودیوں نے اعتراض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو موت ہے وہ نعوذ باللہ صحیح نہیں, بلکہ ایک جیسے کہ اس میں بائبل میں آتا ہے کہ کاٹ پہ مرنے والا لعنتی ہے, وہ والا الزام لگاتے ہیں. اور یہاں آپ اور آپ کو بتانے والے مولوی وہی اعتراض کر رہے ہیں, مشابہت پوری کر رہے ہیں. بات دراصل جزاک اللہ آپ صاحب, بات یہ ہے کہ آپ نے تو ان کو کہا کہ شاید آپ کا مطالعہ نہیں ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا, وہ تو اس میں کوئی بات نہیں, ان کا لگتا ہے احادیث کا بھی کوئی مطالعہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام حضرت مسیح موعود یعنی عیسیٰ بن مریم کے سپرد کیے تھے, وہ کیا تھے کام؟ اگر یہ پڑھ کے جا کے دیکھ لیں, ان میں ایک کام تھا کہ وہ یکسر الصلیب, وہ صلیب کو توڑنے والا ہوگا. یہ کام مرزا صاحب نے خود نہیں لیا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ کام انہوں نے کرنا ہے, تو اس وجہ سے اس کا ذکر کیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس زمانے میں تو جو صلاح الدین ایوبی تھے انہوں نے آ کے مقابلے کیے صلیبی جنگوں میں. اس زمانے میں جب اسلام کی تعلیمات پر حملہ تھا, اس زمانے میں اسلام پر حملہ کیا گیا تلوار سے, تو چلیں صلاح الدین ایوبی نے اس کا دفاع کیا. اس زمانے میں جب اسلام کے اوپر قلم سے حملہ کیا جا رہا تھا تو کس نے دفاع کیا؟ حضرت مرزا صاحب نے دفاع کیا. تو خود اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں اور اس کو پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح موعود کے ذمے کیا کام لگائے تھے. یہ کام جو صلیب توڑنے کا کام تھا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا. تو بات دراصل یہ ہے کہ آپ اگر جب اعتراض کرتے ہیں تو
اعتراض کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں واپس خود پہ ہی نہ اعتراض آ جائے. جی تو اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں. دوسرا، جب انسان کے پاس دلائل کی کمی ہو تو وہ پھر چھوٹی باتوں پہ ریزورٹ کرتا ہے, چھوٹی باتوں پر اتر آتا ہے. تو انہوں نے بھی آخر پہ ایک چھوٹی بات کی. آپ کے پاس دلائل ہیں, اکثر میں قرآن کریم کی آیت بھی کوٹ کرتا ہوں, کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ. دلیل آپ کے پاس ہے نہیں اور آ کے آپ نے اعتراض کرنا, جو یہ بہت غلط لوگوں سے سیکھی ہوئی بات ہے آریہ. اور دوسرا بات یہ ہے کہ صفی صاحب معذرت, کہ خود انسان کو کسی کی بھی وفات ہو, کسی کی بھی موت ہو, اس پہ اعتراض کرنا, اس پہ اس طرح کی باتیں گھڑنا, یہ نہایت ہی غیر مناسب ہے. انسان کو اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے. بڑے لوگ تھے, بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. حضرت مرزا صاحب کے بارے میں انہوں نے ان کی وفات کے بارے میں خاص طور پر ایسے باتیں کی ہیں, اور خود ان کا انتقام, خود ان کی موت وہیں پہ وارد ہوئی ہے جہاں پہ. بالکل. چلیے بہت شکریہ, بات آپ کی صحیح ہے, اس لیے میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں, میں واپس نہیں جاتا اس طرف جس طرف میں جا رہا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کی کسی کی اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بات پھر آگے بڑھ جاتی ہے. حافظ صاحب, اس کے ساتھ عبداللطیف صاحب نے ایک, کیونکہ اعتراضات وہیں سے گندے سنے ہوئے ہیں اور اپنا مطالعہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نہ صرف یہ کہ حدیث کا مطالعہ نہیں ہے, بلکہ کتاب الانبیاء جو نبیوں کے متعلق بھی کوئی علم نہیں. جی. اب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اعتراض تو کر دیا, اور کرنا تھا, جیسا کہ قرآن مجید کی ہے, فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل, کہ نبیوں پر وہی اعتراض ہوتے ہیں جناب جو پہلے ہو چکے ہوں. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ کیا آپ کو پتہ ہے؟ ان کو بھی جلدی بیماری ہو گئی تھی, اور اگر وہ دردناک واقعہ پڑھیں جی تو انسان کو عبرت پکڑنی چاہیے, بجائے اس کے کہ سنی سنائی باتوں پہ جن میں کوئی سچائی بھی نہیں, ان کو ہر جگہ. اور جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پیش کر دے. دوسری بات یہ ہے کہ صرف یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے مولویوں کو سننا اور اس کے اوپر سے جو اعتراض تھے وہ آ کے یہاں پہ بیان کر دینا, خود ان کا مطالعہ نہیں, نہ مطالعہ کرنا, نہ کتابوں کا پڑھنا. آج مسلمانوں کی جو علمی طور پر, روحانی طور پر جو گرنے کی, تنزلی کی وجہ ہے, اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سارا کا سارا مذہب مولوی پہ چھوڑ دیا, پڑھنا کچھ ہے نہیں. اب بات یہ ہے, انہوں نے اعتراض کر دیا حضرت مرزا صاحب کے اوپر کہ وہ بیماری ہو, یہ وہ اس طرح کے. جی, میں نے پہلے ابھی عرض کیا ہے کہ نہ ان کا حضرت مرزا صاحب کی کتابیں تو دور کی بات, نہ قرآن کریم کا علم ہے, نہ احادیث کا علم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جب مسیح موعود آئے گا یا امام مہدی آئے گا, اس نے 2 قسم کی زرد چادریں پہنی ہوں گی, ایک چادر اوپر والے حصے میں اور ایک نیچے والے میں. اب کتاب الرویا میں دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے. زرد چادروں سے, زرد رنگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بیماری ہوگی. ٹھیک. تو حضرت مرزا صاحب کو 2 بیماری تھی, کتابوں میں انہوں نے اظہار کیا اس بات کا. تو یہ تو پیش گوئی تھی جس کو جو پوری ہوئی, اور یہ اعتراض بنا رہے ہیں اس کا. امتیاز صاحب, ہمارے سننے والے کہیں سمجھیں کہ شاید ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس کا شاید قرآن مجید میں ذکر نہیں, بلکہ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ ہم نہیں کہہ رہے, بلکہ قرآن مجید کا ہی حکم ہے کہ آپ کو یہ باتیں نہیں سمجھ آئیں گی, وَمَا يَعْقِلُهَا, اور اس کو نہیں سمجھیں گی إِلَّا الْعَالِمُونَ, سوائے اس کے کہ آپ تھوڑا علم حاصل تو کریں. اگر آپ کے سامنے آیات پڑھی جا رہی ہیں اور خدا تعالیٰ کے نشانات پڑھے جا رہے ہیں اور بتائے جا رہے ہیں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص مجھے کیوں کہہ رہا ہے جناب آپ کو علم نہیں, آپ علم حاصل کرو, علم حاصل کرو. یہ قرآن مجید نے کہا ہے, ہم نے نہیں. فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا, کہ ان آیات کو جو تم بیان کر رہے ہو ان کو نہیں سمجھیں گے إِلَّا الْعَالِمُ, مگر وہ جو علم حاصل کرنا. اگر آپ کو یہ بات اس لیے بیان کر دی کہ شاید آپ کو شاید یہ لگے کہ شاید ہم اس لیے کوئی اپنی علمیت آپ پہ ظاہر کر رہے ہیں, ہرگز نہیں.
قرآن مجید کا ایک حکم ہے، قرآن مجید کا بارہا بلکہ حکم ہے، لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، یہ سارے ہمارے لیے ہیں۔ اور صفی صاحب، اگر عالم کی ایک جو تعریف ہے قرآن کریم، اور یہ بھی بہت ضروری ہے، ہر بندہ اٹھ کے عالم دین بن بیٹھ جاتا ہے یہاں پہ۔ قرآن کریم عالم کی کیا ڈیفینیشن بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہی لوگ عالم ہوتے ہیں جن میں خشیت ہو، خوف خدا ہو۔ یہاں پہ ایک کھلی بات بتا دی جاتی ہے، اس کو ماننا نہیں، اپنا عقیدہ تبدیل کر دینا بیٹھے بیٹھے۔ چلیے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سامعین، پروگرام اب جاری ہے اور پروگرام میں ہمارے پاس 20 سے 25 منٹ کے قریب کا وقت موجود ہے۔ ریڈیو احمدیہ، میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت، اور میرے ساتھ حافظ علی مرتضیٰ صاحب، امتیاز احمد سرا صاحب اور صادق احمد صاحب بھی موجود ہیں۔ صادق صاحب، آپ اپنی موجودگی کا ثبوت بھی دیجیے گا، اگلا سوال ہم آپ کو دیں گے۔ تو میرے ساتھ اس وقت امین صاحب موجود ہیں ایک دفعہ پھر، اور انہیں آن ایئر لیتے ہیں۔ امین صاحب، آپ آن ایئر ہیں ریڈیو احمدیہ میں، آپ کو تیسری دفعہ خوش آمدید، اور آپ کا سوال۔ اچھا، تیسری دفعہ آپ کو بھی خوش آمدید۔ جی، میں شکریہ۔ آپ سے یہ سوال پتہ نہیں کئی ہزار دفعہ آپ یہ سوال کر چکے ہیں اور میں جواب دے چکا ہوں اس کا، کہ آپ اپنے پروگرام سے پہلے دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ جی کہ ہم ہر بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں، جی پھر آپ گھوم پھر کے وہیں آ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ یہودیوں کی نظر میں جو سلیب پہ چڑھ گیا ہے وہ بری موت مرتا ہے یا لعنتی موت مرتا ہے، جب قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، تو آپ کس بیس پر یہودیوں کی بات مانتے ہیں؟ اچھا، یہ آج اور دوسرا سوال، ہر تیسرا شخص کھڑا ہو جائے معاذ اللہ اور قسم کھا کے کہے کہ میں قسم کھاتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں، جی اب ماننا شروع کر دو گے؟ اتنا آپ کا ایمان ہے اور اتنا یہ عقیدہ آپ کا؟ چلیے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ امین بھائی، آپ جو ہے نا جذباتی ہو جاتے ہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ کوئی سوال والی بات ہے اس میں؟ جن کا دوسرا سوال تھا کہ کوئی بھی کھڑا ہو کے نبوت کا دعویٰ کر دے تو آپ مان لیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے ہم جواب کئی دفعہ دے چکے ہیں مختلف اینگل سے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے نشانات، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا تعلق ہے، کیا سلوک ہے، کیا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کرے گا وہ کیا کہے گا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے؟ ہاں، اور اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی بھی کوئی غیرت ہوگی۔ آج 150 سال بعد، 125 سال بعد آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب کسی کا ذکر کر رہے ہیں، کتنے آئے ہوں گے تاریخ میں امتیاز صاحب جنہوں نے ایسے دعوے کیے ہوں گے؟ پتہ نہیں ہاں جی، اور مٹ گئے، بالکل ایسی ہے۔ اس کے بارے میں اس کے بعد کرتے ہیں بات مٹنے سے جی، لیکن جو پہلی بات جو انہوں نے کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سے کہا تھا کہ جو آپ کا عقیدہ ہے کہ خدا ہم لوگوں سے کلام نہیں کرتا، جی، اس کے بارے میں بتائیں۔ اس کے بارے میں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ قرآن کریم کی آیتیں بتا دیں، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اب خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے، سر سید کی مثال دی ان کو، لیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری بات، آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا بات کی جی، فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑی غیرت ہے ان کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت نہیں ہے۔ ذکر کیا آپ نے، کوئی اس کا جواب نہیں آیا۔ لیکن یہی امین صاحب کا وتیرہ ہے، 1000 دفعہ آپ سے سوال پوچھے ہیں، 1000 دفعہ آپ کو بتایا، جواب دیے ہیں، 1000 دفعہ آپ سے سوال پوچھے، آپ نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا۔ چلیے، عبداللطیف صاحب ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں ایک دفعہ، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللطیف صاحب، آپ آن ایئر ہیں ایک دفعہ پھر۔ ویسے بھی برا مت کہو تو آج میں بھی اور آپ بھی ابو لہب ابو جہل کو رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کہا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سوال دوبارہ آپ کی آواز کٹ رہی تھی۔ ایوب سیدنا ایوب کی آپ نے مثال دی کہ وہ آزمائش سے گزارے گئے تھے۔ نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دندان مبارک شہید ہوتے اور میدان کی سب آزمائشیں تھی، سمجھے نا؟ میں تو یہ سوال کیا تھا کہ کیا نبی بھی ڈسیبل پیدا ہوتا ہے کہ آنکھ نہ ہو، کان نہ ہو، سماعت بصر؟ آپ نے اس کا جواب کوئی نہیں دیا، اور آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ مرزا بشیر ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ وہ کولرا کے اندر بڑی بری حالت میں مرے تھے بستر پر۔ آپ کی کتابوں میں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے مرزا۔ چلیے، ہم نے آپ کو نا اس کے اوپر جواب بھی دیا تھا، اور پھر وہی بات ہے کہ اپنے غیظ اور غضب میں چلے جاتے ہیں، دوسروں کو سمجھتے نہیں ہیں۔
جی کہ اتنی سی تو میرا خیال ہے تدبر ہونا چاہیے، اتنا سا کہ اتنا ہی آسان ہوتا نا، اتنا ہی آسان جتنا آسان آپ نے سمجھا ہوا ہے. بار بار یہ کہنا کہ آپ نے جواب نہیں دیا، جواب دیا، آپ کو جواب پسند نہیں آیا، آپ کو جواب بہت عمدہ، اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ وہ بات کہیں جو ہم کہہ رہے ہیں، تو ہم جو غلط بات ہے اس کو غلط ہی کہیں گے. بالکل صحیح. دیکھیں یہ بزرگ ہیں، ان کو ہم سب کو، ان کو خاص طور پر اور ہم سب کو عاقبت کی خوف کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اب میں ایک جملہ کہہ سکتا ہوں آپ کی اجازت سے، کہ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں جو سیکھی ہیں نا، جی یہ سیکھی آریوں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے بہت زیادہ، اور انہوں نے کتب لکھی ہیں. جی. اور انہوں نے ان میں وہ احادیث صحیح بخاری سے لے کے لکھی ہیں جس میں وفات سے قبل کے 4 دنوں کا ذکر ہے، اور آج بھی بخاری میں موجود ہیں. آپ نے بھی ذکر کیا کہ یار آپ نے تو کتاب الانبیاء پڑھ لیں، آپ جا کر یہ چیزیں پڑھ لیں. تو موت کسی کی بھی نا ایسے نہیں آسانی سے ہوا کرتی. آپ پھر آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ جو امتیاز احمد سرا صاحب نے کہا تھا کہ اس موضوع پہ نہ جائیں، کیونکہ ایسے جواب پھر الزامی بن جاتے ہیں، اور وہاں ہمارے اخلاق نہیں ہے کہ ہم آپ کو وہ مثالیں دیں. کم از کم دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان نے مرنا ہے، ہر انسان نے مرنا، اور آپ کو ایک تو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح انتقال ہوا، آپ نے صرف سنی سنائی بات پہ بات کر دی ہے. اور خدا تعالیٰ اپنے بھیجے ہوئے نبی کے لیے، فرستادے کے لیے غیرت رکھتا ہے. اور یہ نہ ہو کہ بالکل ٹھیک ہے، سمجھ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے آپ تھوڑا خدا خوفی کریں اور استغفار کریں، اور جو شیلا پن ہے اگر اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے ذرا تحمل سے سوچ کے اور اپنی تحقیق کریں. ہاں ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن ہماری تربیت نہیں ہے، ہماری نہیں ہے، نہ اخلاق ہے نہ تربیت ہے. تھوڑی سی تحقیق کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں. آپ مختصراً کیا ہم کو کہیں کہ کشتی نو کو ہی پڑھ لیں، 2 دن میں پڑھی جا سکتی ہے. فی الحال تو استغفار کریں جو باتیں وہ کر گئے. ہاں جی آگے چلیے. بہت شکریہ. احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر، انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد صاحب آپ آن ایئر ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینک یو فار ٹیکنگ مائی کال. بس میرے چھوٹے سے 2 سوال ہیں، کہ ایک تو یہ کہ جب حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج یہ دین مکمل ہو گیا، اس کے بعد کیا یہ ضرورت تھی کہ ہمیں ان چیزوں میں پڑھنا چاہیے کہ اتنے فرقے بن جائیں؟ میرے خیال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ فرقے بن جائیں. بالکل صحیح بات. اور اگر ہم اس ٹائم کو لے کے اور دیکھ لیں کہ بس اسلام از کمپلیٹڈ، اور باقی جو ہونا ہے یا جو ہوگا ان چیزوں کو بالکل نظر انداز کر دیں، بھول جائیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. بالکل ٹھیک سوال کہ امام بخاری جو موسٹ اوتھینٹک حدیث کی بک ہے، اور امام مسلم نمبر 2 ہے آئی تھنک، اس کے اندر کہیں امام مہدی کے آنے کا اگر ریفرنس ہے تو پلیز بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک تو ان کے پہلے سوال کا تعلق ہے، عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کریم ہمارے پاس ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، روزے ہم رکھیں گے، یہ ساری چیزیں. تو یہ کوئی پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، نیا سوال نہیں. یہ سوال حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی اس وقت لوگوں نے کیا جب آپ نے دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، سنت موجود ہے، قرآن کریم کی آیت ہے کہ دین مکمل ہو گیا، وہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر ہم آپ کو کیوں مانیں؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو جواب دیا اسی وقت وہی جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. اس لیے کیا قرآن کریم آپ پر نازل نہیں ہوا؟ کیا وہ آیت آپ پر نازل نہیں ہوئی؟ تو اس کے باوجود جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر انہوں نے فرقوں کی بات کی تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن چاہنے کی بات تو اور ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، بالکل، لیکن حضور نے فرمایا کہ میری امت میں بھی اس طرح فرقہ واریت یہودیوں کے تو 72 فرقے ہوئے، بالکل وہ مماثلت جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک ہے. تو یہ ساری اگر وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہے، حدیث ہے، تو پھر حدیث میں پڑھیں گے تو ان کو یہ چیزیں بھی مل جائیں گی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جی صفی صاحب، یہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ کچھ ایک مسلمانوں کا طبقہ ہے جو بڑے نہ اس طریقے سے بات کرتا ہے کہ جی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، دیکھیں دین مکمل ہو گیا، یہ آپ اس طرح فرقہ واریت کر رہے ہیں، اور بڑے پروگریسو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور ایک فیشن کا بھی ہے یہ طرز، اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ مرزا صاحب نے بھی ایسے ہی یہ کھیل کھیلا ہے، سارا کچھ ہے. بات یہ بھول جاتے ہیں کہ دین لانے والا کون، جو صادق صاحب نے بھی ذکر کیا، دین لانے والا کون؟
نبی کریم صلی اللہ دین علیہ کو سب سے زیادہ سمجھنے والا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ دین کو سمجھانے والا سکھانے والا کون؟ وہی ہے. تو کیا آپ ان سے آگے جائیں گے؟ ٹھیک. سمپل سا سوال ہے. یہ سوال اگر بنتا ہے تو ہم سے تو نہیں بنتا. چلیے بالکل ٹھیک ہے. حافظ صاحب وہ کہتے ہیں کہ کیا امام بخاری نے یا امام مسلم نے اپنی کتب جو احادیث کی جمع کی اس میں امام مہدی کا ذکر ہے یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر تو آپ نے اسی بات کو لے کر جو ہے وہ یعنی کہ یہ بات آپ اگر امام بخاری اور امام مسلم سے دیکھ کے تو پھر اندازہ لگائیں گے کہ مہدی نے آنا ہے یا نہیں آنا، تو پھر باقی کتابوں کا کیا کریں ہم؟ ٹھیک ہے. باقی احادیث کی کتابوں کا ہم کیا کریں؟ کیونکہ آپ نے تو کہہ دیا کہ یہ 2 کتابیں ہیں، اور جو سوال پوچھنے والے کا مقصد ہے وہ واضح ہے کہ ان 2 میں تو نہیں موجود. بالکل ٹھیک ہے. 2 میں پھر نہیں اتنا کیوں اس کے اوپر؟ تو کیا کریں اس کو؟ ان کتابوں کو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن مجید نے ایک ہمیں طریقہ بھی بتایا کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی چھان بین کر لیا کرو. سورۃ حجرات کی یہ آیت ہے. بالکل. اب ہم دار قطنی کی ایک حدیث ہے جس میں ایک مہدی کے آنے کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ 2 نشانات کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ میرے سوال پوچھنے والے مجھے بتائیں، کیا یہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کا غیب کا علم ایک فاسق کو بھی ہو جائے؟ کیونکہ یہ تو غیب کی باتیں تھیں جو نشانات 2 نظر آئے. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بتایا 1895 میں ایک طرف، 1896 میں دوسری طرف. وہ میں کچھ کسوف و خسوف کی حدیث اور اس کا ذکر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیا اس میں امام مہدی کا ذکر نہیں اور اس کے لیے 2 نشانات کے اترنے کا ذکر نہیں؟ تو بے شک یہ حدیث اس میں موجود نہیں ہوگی، جیسے کہ ہمارے سوال کرنے والے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. لیکن اس آیت کے مطابق تو یہ حدیث پوری ہے. کیا اس آیت کے ہوتے ہوئے کہ تم چھان بین کر لیا کرو ہمارا کام نہیں؟ کیا ہم اس بات کی چھان بین کر لیں کہ کیا واقعی ایسی حدیث موجود ہے اور یہ نشان بھی پورا ہو گیا؟ تو کیا پھر بھی ہم کہیں گے نہیں جی راوی جو ہے نا وہ پسند نہیں آ رہے، نہیں جی راوی جو ہے نا وہ حدیث جو ہے نا وہ ضعیف ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، آپ تک ایک بات پہنچی، قرآن مجید کی آیت موجود ہے کہ تم چھان بین کر لو اور وہ منو ان پوری ہو جاتی ہے. جیسا کہ اس حدیث میں ذکر ہے کہ ہمارے مہدی کے لیے 2 نشانات ہیں. ایک یہ کہ جو زمین اس سے پہلے لم تکونا منذ خلق السماء. جی ہاں. اور وہ نشان بھی ایسے واضح طور پہ پورے ہوئے کہ نہ تو مرزا صاحب کا اس میں کوئی ہاتھ تھا، اور یہ بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پہلے ہو گئے کیونکہ 1895 میں ہوئے. اور جیسا کہ یوم مسیح موعود بھی ہم منا رہے ہیں تو یہ 23 مارچ 1889 کی بات ہے، 6 سال بعد. مطلب آپ کسی طرح اس بات کا انکار ہی نہیں کر سکتے. تو یہ حدیث بے شک نہ امام بخاری نے لی نہ امام مسلم نے لی، لیکن یہ اس قرآنی آیت کے مطابق ہے. تو کیا کریں میرے بھائی؟ اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے. نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا یہ جو غیب تھا وہ ایک فاسق تک بھی پہنچ گیا. ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ حدیث ان روایات کے بالکل پوری اترتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سامع ہیں ان کے بزرگ، مطلب جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس وقت انہی کے بزرگوں نے، انہی کے لوگوں نے کہا کہ وہ کدھر ہے سائن، وہ نشان کدھر ہے جو امام مہدی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا تھا؟ کون سا سائن، کون سا نشان جس کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا اِنَّ لِمَہْدِیِّنَ آیَتَیْن، کہ ہمارے مہدی کے لیے 2 نشانات ہیں.
وہ 2 نشانوں کا ذکر کیا. اور اس وقت، اور جب نشان 1894 میں پہلے مشرق کے لیے ظاہر ہوا اور 1895 میں مغرب کے لیے آیا، اور جب نشان ظاہر ہو گیا تو اس وقت انہی میں سے لوگوں نے کہا ہون لوکاں نے گمراہ ہونا ہے. صحیح، ہاں وہ ایک مولوی صاحب جی، ہون لوکاں نے گمراہ ہونا. نشان اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، بالکل سارا کچھ سامنے ہے، ہون لوکاں نے گمراہ ہونا ہے. بات یہ ہے کہ، اور یہ ایک ایسا نشان ہے جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، وہ جو میں الشمس والقمر. تو قرآن کریم گواہی دے رہا ہے، آیت جو 1400 حدیث جو 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر جس کا ذکر فرمایا، وہ منوان پوری ہو گئی. تو ابھی بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی صحیح مسلم یا صحیح بخاری میں نہیں. تو کیا مطلب، کیا کہنے کا مطلب کیا بتائیے. بالکل ٹھیک ہے، ہمیں نا ایک قدم اور پیچھے بھی لے جانا چاہیے تھا ان کے لیے، میں بھی شاید ایک حسن ظن رکھتے ہوئے کہ امتیاز صاحب عمومی طور پر جو غیر احمدی ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کو 2 الگ شخصیات مانا ہوا ہے. جی، تو نزول عیسیٰ کے بارے میں تو باب فتن تو امام بخاری نے بھی باندھا ہے، یعنی ذکر تو ہے نا ان کا. تو ہمارا کیا ہم 2 لوگوں کو مانتے ہیں یا ہمارا کیا؟ اس کے بارے میں یہی ہے، لال مہدی الا عیسیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا. یہ احمد صاحب کے لیے تھوڑا سا مختصراً بیان کرتے ہیں. لال مہدی الا عیسیٰ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں. ٹھیک ہے. تو بار ہم یہی بات ذہن میں لاتے ہیں کہ اسی بات کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نظر میں جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، ان کو ہم کہتے ہیں مسیح موعود و مہدی موعود. تو ایک ہی شخصیت میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں. ہمارے پاس آج کے پروگرام میں 8 سے 9 منٹ کا وقت موجود ہے، جس وقت کے بارے میں ہم بات کریں. صادق صاحب ہم نے بات کی تھی پروگرام کی شروع میں، حافظ صاحب نے، اور بہت سی نشانیاں بھی بتائیں، مشابہت بتائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. اچھا، پھر اعتراضات ہم نے سنے، اور وہی اعتراض ہیں جو کیے جا رہے ہیں. پھر ایک بات ایک نے کی کہ کیا کوئی بھی نبی کا دعویٰ کر دے تو آپ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے. اس میں بہت سارے پہلو تھے. کیا کسی بھی شخص میں اول تو جو خوف خدا رکھنے والا ہے اور جس نے اس سے پہلے ایک تاریخ ہے، وہ کوئی بھی شخص نہیں ہے، اس نے اس سے پہلے ایک اسلام کی دفاع کے لیے آنکھوں کا، مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا شخص ہے. ایسے شخص کے لیے، اور اس کو علم ہے کہ یہ دعویٰ ہوگا تو کیا ہوگا، کیا آسان ہے؟ آج کون ہے جو کھڑا ہو کے کر دے گا دعویٰ ایسے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اگر زندگی کو دیکھیں جو آپ کے دعوے سے پہلے تھی، تو حضور نے یہی فرمایا کہ مجھے تو کوئی شوق نہیں تھا، میں تو چاہتا تھا کہ میں ایک طرف ہو کے خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت کروں، اس کی عبادت کروں، لوگوں میں آنا اس طرح. یہ حضور کا تو یہ بالکل نہیں تھا. کچھ لوگوں کے یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ان کی لوگ ان کے پیچھے آئیں، ان کی جماعت بڑھے یا ان کو ماننے والے ہوں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، اور لوگ اس کے گواہ ہیں، بعض اوقات آپ کے والد صاحب سے لوگ ملنے آیا کرتے تھے، تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، وہ نظر آتے تھے. تو کہتے تھے کہ مرزا صاحب کے دوسرے بیٹے جو ہیں وہ نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. وہ کہتے تھے ہوتے مسیتڑ ہے. ہاں، مسیتڑ ہے، بالکل. لیکن مسجد نہیں بیٹھا ہو. ہاں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے مأمور کیا، تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعوے کیے. اور وہی بات جو آپ نے کی تھی کہ اس وقت جو حملے اسلام پر ہو رہے تھے، ان کا دفاع جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا تھا، اور اس وقت تک کوئی آپ کا دعویٰ نہیں تھا. اور اس وقت لوگوں نے، وہ شاید آپ نے ذکر کیا ہوگا کہ بڑی تعریف کی کہ اس وقت اسلام کا دفاع مرزا صاحب کر رہے ہیں، تفصیل میں نہیں گئے. اس طرح کا کسی نے نہیں کیا. اور جو کتاب براہین احمدیہ لکھی، اس طرح کی کتاب کسی نے نہیں لکھی اب تک. بالکل. اور بڑی اس طرح کی بڑے علماء نے اس وقت یہ تعریفیں کی. اور بعض تو یہ بھی تھے لوگ کہنے والے کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، اور حضور نے کہا کہ مجھے تو کوئی اس کا اذن نہیں، میں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کہہ سکتا. لیکن مریضوں کی ہے تم ہی پر نظر، تم ہی مسیح بنو خدا. بالکل. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھڑا کیا، آپ کو مأمور کیا، تو آپ نے دعویٰ کیا. پھر وہی لوگ جو آپ کے تعریفیں کرنے والے تھے، بڑی داد دے رہے تھے کہ آپ اس طرح اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، پھر وہی آپ کے خلاف ہو گئے. بالکل. اور یہ کوئی نئی بات نہیں. اگر آپ انبیاء کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پہلے بھی موجود ہیں.
اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. ہمیشہ جس طرح اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتا آیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا, اور آپ سے بھی وہی سلوک ہوا جو دوسرے انبیاء کے ساتھ ہوا. آپ کی جماعت کے ساتھ اب بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو دوسرے انبیاء کی جماعتوں کے ساتھ ہوا. تو ان دلائل تو ٹھیک ہے, اپنی طرف ہم آیات بھی پیش کرتے ہیں, احادیث بھی پیش کرتے ہیں, لیکن اس کو اگر عقلی طور پر بھی دیکھا جائے اور تاریخ کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کے لیے فیصلہ کرنا اتنا مشکل نہیں. حافظ صاحب, پروگرام شروع آپ سے ہی ہوا تھا تو آپ ہی کی طرف آ جاتے ہیں اختتام کے لیے. ایک اور سوال انہوں نے کیا تھا کہ ہر کوئی دعویٰ کر دے تو پورا کر, مطلب تم لوگ ماننا شروع کر دو. کہ کوئی آخری باتیں ہمارے آج کے پروگرام کے لیے؟ جی صفی صاحب, اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ ہی پڑھ دینا کافی ہیں. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں, اگر میں ہر قسم کا عیب اپنے اندر رکھتا ہوں اور بقول ان کے میں عہد شکن اور کذاب اور دجال اور مفتری اور خائن ہوں اور حرام خور ہوں اور قوم میں پھوٹ ڈالنے والا اور فتنہ انگیز ہوں اور فاسق اور فاجر ہوں اور خدا پر قریباً 30 برس سے افطرا کرنے والا ہوں اور نیکوں اور راست بازوں کو گالیاں دینے والا ہوں اور میری روح میں بجز شرارت اور بدی اور بدکاری اور نفس پرستی کے اور کچھ نہیں, اور محض دنیا کے ٹھگنے کے لیے میں نے یہ ایک دکان بنائی ہے, اور نعوذ باللہ بقول ان کے میرا خدا پر بھی ایمان نہیں, اور دنیا کا کوئی عیب نہیں جو مجھ میں نہیں, مگر باوجود ان باتوں کے جو تمام دنیا کے عیب مجھ میں موجود ہیں, اور ہر ایک قسم کا ظلم میرے نفس میں بھرا ہوا ہے, اور بہتوں کے میں نے بے جا طور پر مال خالی کھا لیے, اور بہتوں کو میں نے جو فرشتوں کی طرح پاک تھے گالیاں دی ہیں, اور ہر ایک بدی اور ٹھگ بازی میں سب سے زیادہ حصہ لیا, تو پھر اس میں کیا بید ہے کہ بد اور بدکار اور خائن اور کذاب تو میں تھا, مگر میرے مقابل پر ہر ایک فرشتہ سیرت جب آیا تو وہی مارا گیا, جس نے مباہلہ کیا وہی تباہ ہوا, جس نے میرے پر بد دعا کی وہ بد دعا اسی پر پڑی, جس نے میرے پر کوئی مقدمہ عدالت میں دائر کیا اسی نے شکست کھائی. چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے مقابلے کے وقت میں ہی ہلاک ہوتا, میرے پر ہی بجلی پڑتی, بلکہ کسی کے مقابل پر کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہ تھی, کیونکہ مجرم کا خود خدا دشمن ہے. پس برائے خدا سوچو کہ یہ الٹا اثر کیوں ظاہر ہوا, کیوں میرے مقابل پر نیک مارے گئے, اور ہر ایک مقابلہ میں خدا نے مجھے بچایا, کیا اس سے میری کرامت ثابت نہیں ہوتی؟ بس یہ شکر کا مقام ہے کہ جو بدیاں میری طرف منسوب کی جاتی ہیں وہ بھی میری کرامت ہی ثابت کرتی ہیں. بہت سوچنے والی بات ہے, اور یہ آج 100 سال سے زائد اس تحریر کو بھی ہو گئے, 125 سال ہونے والا ہے, اور کینیڈا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, یہاں بیٹھ کے حافظ صاحب اور امتیاز صاحب ہم بات کر رہے ہیں. تو بہت عاجزانہ آپ سے درخواست کرتے ہیں سامعین کہ آپ بھی سوچئے, غور کیجئے کہ ایک مفتری کا, کذاب کا, اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ماننے والے کا کاروبار ہوتا تو یہ دکان تو کب کی بند ہو گئی ہوتی. غور کیجئے. آپ کو اس دعوت کے ساتھ ہم چھوڑتے ہیں آج. انشاءاللہ اگلے اتوار کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. امتیاز صاحب جی ضرور. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب یہ اقتباس پڑھے تھے تو حضرت مسیح علیہ السلام کا کچھ اشعار یاد آ گئے, تو اس پہ اجازت ہو تو اختتام. جی ضرور. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, مفت میں ملزم خدا کے مت بنو اے منکرو, مفت میں ملزم خدا کے مت بنو اے منکرو, یہ خدا کا ہے نہ ہے یہ مفتری کا کاروبار. یہ خدا کا ہے نہ ہے یہ مفتری کا کاروبار, یہ فتوحات نمایاں یہ تواتر سے نشاں, یہ فتوحات نمایاں یہ تواتر سے نشاں, کیا یہ ممکن ہے بشر سے
کیا یہ مکاروں کا کار. بہت شکریہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سامعین اگلے اتوار کو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. امتیاز صاحب بہت بہت شکریہ. حافظ علی مرتضیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ. صادق احمد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور سامعین آپ کا بھی اس پروگرام کو سننے کے لیے. اتوار کی شب 9 بجے ٹورنٹو کے مقامی وقت کے مطابق انشاءاللہ ایک دفعہ پھر ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے. اپنے تمام سامعین کو ماہ رمضان مبارک. صفی راجپوت کو ریڈیو احمدیہ سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. احمدیہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. احمدیہ زندہ باد احمدیہ زندہ باد احمدیہ زندہ باد.